والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سبحان اللہ سبحان اللہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول سبحان اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سیماں پہلی ماں کہف امن و امان حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پورا مجمع ایک زبان ہو کر کے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سندی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے مامی کی زینت و رونق معزز سادات اکرام معزز علماء اہل سنت حفاظ و قرہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ہلکے ہلکے آگے آ جائیں، مہربانی کریں، بڑے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنی جماعت میں آ گئے، آ جاؤ۔ سبحان اچھے کیوں نہیں ہوں گے ماشاءاللہ، ایک ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اچھوں کو اچھے پسند کرتے ہیں واہ 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 اور اچھے اچھوں کو پسند کرتے ہیں۔ غوث العظم کا فرمان ہے ہم جنس کو پسند کرتا ہے، کوا کوے کے ساتھ اڑتا ہے اور شاہین شاہین کے ساتھ اڑتا ہے۔ جنہیں مرنا ہو انہیں کم سے کم کچھ تیاری کر لینی چاہیے۔ بے شک بے شک ہر نماز کو حضور علیہ السلام نے فرمایا آخری سمجھ کے پڑھا جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ آخری سمجھ کے پڑھے گا تو وہ کہے گا میرے مالک ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی سجدہ نصیب ہو کہ نہ ہو۔ اور آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ سن کے بیٹھے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے کہ آج کے بعد پھر تقریر اور سننے ملے گی، تو یہ تقریر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بعد کوئی تقریر نہیں ملے گی سننے، اور میں یہ سمجھوں کہ ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر مجھے کوئی تقریر کرنے کا موقع۔ بولو یہ کوئی بعید بات تھوڑی ہے۔ موت کی امید انسان سے گناہ کراتی ہے، کائے کی زندگی کی امید، اور موت کا خوف اسے نیکیوں تک لے کے جاتا ہے۔ یہ بوڑھے جو نمازی ہو جاتا ہے نا، بوڑھے، اس میں اور کوئی حکمت نہیں ہوتی، بس انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ اب مرنا ہے۔ یہ جوانوں کو بھی ہو جائے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہے نا؟ تو تقریر کو آخری سمجھ کے سنیں۔ کیا سمجھ کے سنیں؟ آخری سمجھ ہے نا؟ تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ سادات اکرام تشریف رکھتے ہیں، تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اسے آخری نماز کو، ہر نماز کو آخری سمجھ کے پڑھو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب جب تم سجدہ لگاؤ گے نا تو پھر تمہارا دل لگے گا اور تم کہو گے پروردگار ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، مالک مجھ پہ فضل کر دے، مہربانی کر دے، اپنا کرم کر دے، مجھے نیک بنا دے، میرے سجدے کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹھے آرام سے۔ ادھر والے لوگ سبحان اللہ نہیں بول رہے ہیں۔ ہمارے حافظ جیلانی صاحب کی حکم پر میں حاضر آ گیا، سید تاج باپو مدد اللہ العلی، اللہ اس خانوادے کو برکتیں عطا فرمائے اللہ آمین۔ اور سیدہ کائنات کے صدقے میں اس عرس کی اور رونقیں بلند تر فرمائے۔ اللہ آمین۔ تشریف فرما تمامی حضرات، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر والے لوگ ذرا تھوڑا کم بول رہے ہیں، آپ نے ذرا سبحان اللہ بولتے رہنا ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ کے کہنے سے اللہ پاک نہیں ہوگا، پاک تھا، پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر آپ پہ فرق پڑے گا، مجھ پہ فرق پڑے گا۔ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ
تو اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ میرا بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھے پاک کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں تو پاک ہوں، مگر مجھے جس نے دل سے پاک کہا ہے میں نے اسے گناہوں سے پاک کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں سادات کرام کی موجودگی میں۔ میں اس ماں کی شان میں شعر پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں اس سے زیادہ بلند کوئی ماں نہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ماں اتنی بلند ہے کہ کوئی دنیا میں عورت اس کے برابر بلند ماں ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بلند ہے وہ؟ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ بولے ہیں؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ نوح علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ زکریا علیہ السلام کی ماں کا نام پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا نا؟ نہیں پتا نا؟ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے آمنہ کا لال، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک دم سیدہ آمنہ کا خیال آتا ہے نہیں آتا ہے؟ بے شک۔ کیوں؟ یہ حضور کا معجزہ ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو مشہور کیا ہے ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ذرا بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا بہت آپ ہلکا سے بولیں گے تو ذرا تھوڑا دل لگے گا۔ سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے حضور کی امی کے نام پہ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں۔ ملکہ دو جہان میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ۔ اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اتنا نہیں بڑھانا ہے آواز سمجھ میں آنی چاہیے۔ جی چچی کس کی ہے؟ مولا علی کی۔ سبحان اللہ۔ اور دادی کس کی ہے؟ سیدہ فاطمہ کی۔ چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اور سب لوگ اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں؟ امی جان۔ ایسی بھی بات آ جائے گی، کیا کہتے ہیں؟ سب کی ماں سب کی کیا ہوتی ہے؟ حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، حاکم وہ جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے، واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں۔ واللہ وہ حکمران ہے۔ اور وہ شعر کا حکم رہا، وہ شعر پڑھتا ہوں پھر سے۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میری نبی کی ماں۔ تقریر میری شروع ہو رہی ہے، میں نے عنوان آپ کو بتانا ہے اور آپ نے خوش ہو جانا ہے۔ تقریر کا عنوان ہے سید ماں پہلی ماں، کہف امن و امان۔ سید ماں پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام۔
میں آج اس کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کا سکون مدینے میں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پوری دنیا کا، ہر انسان کا، انسان مدینے والے کو نہیں پہچانے گا، سکون نہیں مل سکتا چاہے کہیں پہنچ جائے۔ اسے یوں کہیے، اگر اسے کہا جائے تو یوں کہا جائے، نظام الدین اولیاء کا سکون مدینے میں ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان قطب اللہ، الدین بختیار کاکی کا سکون مدینے میں ہے، بے شک فرید الدین گنج شکر کا سکون مدینے میں ہے، بے شک، غوث العظم کا سکون مدینے میں ہے، واہ واہ، مولا علی کا سکون مدینے میں ہے، ہے۔ اور ذرا غور کریں آپ، عثمان غنی کا سکون مدینے والے کے پاس ہے، عمر کا سکون مدینے والے کے پاس ہے، ابو بکر صدیق کا سکون مدینے والے کے پاس ہے۔ مگر میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ ہے، میرا امام کہتا ہے کہ اصحاب کہف جب سکون کے متلاشی ہوتے تھے تو وہ اپنی غار میں جاتے تھے تو انہیں سکون مل جاتا تھا، اور جب اللہ کے رسول کو سکون کی ضرورت ہوتی تھی اللہ کے رسول خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جاتے تھے تو اللہ انہیں سکون عطا کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خدیجۃ الکبریٰ پہلی ماں، وہ مومنہ جس کا ذکر نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، نہ جانے کس کس کے ذکر ہوئے مگر اس کا نہیں ہوا کہ جس کا ساری دنیا جس کی ہے۔ کائنات میں کوئی دوسری عورت اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ ترتیب ہے، یہ کیا ہے؟ ترتیب، علماء کرام کی ترتیب ہے کہ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق، عورتوں میں سیدہ خدیجہ، اور بچوں میں مولا علی۔ یہ ترتیب ہے، ورنہ جس دن اسلام آیا تھا اس دن کلمہ پڑھنے والے کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، اور خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے میاں، وہ آپ کا لقب تھا ملکہ عرب۔ کیا لقب تھا؟ بولو ذرا، ذرا بولے، مہربانی کریں، کیا لقب تھا؟ ملکہ عرب، عرب کی سب سے مالدار عورت، پورے عرب میں ان سے زیادہ مالدار کوئی عورت نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کسی بھی معنی سے دیکھو، نہ مال کی دنیا میں نہ نسبتوں کے معاملے میں خدیجہ سے مالدار میری نظر میں تو کوئی عورت ہے نہیں۔ آپ کی نظر میں کوئی عورت ہو تو آپ مجھے بتائیے گا ضرور، ایسی عورت جس کے داماد کا نام مولا علی مشکل کشا ہو، جس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہو، جس کے نوازوں کا نام حسن و حسین ہو، اور جس کے شوہر کا نام محمد مصطفیٰ ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، امہات المؤمنین، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، ہے کوئی ایسی عورت؟ بہت اچھا، آج حسین کی نانی کا ذکر سنو، نانا کا تو سنا ہی ہے نا، آج نانی کا سنو۔ واہ 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 واہ، اور یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ لے کے جائیں گی انشاءاللہ، اس در کی خیرات لے کے جائیں گی۔ سبحان اللہ میں سبحان تو اللہ، خادم ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے، میری ناظم صاحب نے میری تعریف کی ہے، میں تو کسی لائق نہیں، اللہ ہو، کسی لائق بھی نہیں۔ اپنی اوقات صرف اتنی ہیں، کچھ نہیں، بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت اچھا، خدیجۃ الکبریٰ کون؟ خدیجۃ الکبریٰ۔ سنیں، خدیجہ سے حضور کی شادی اتفاق میں نہیں ہوئی، نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے۔ نہ حضور کے یاروں کا کوئی جواب ہے، نہ حضور کے رشتہ داروں کا کوئی جواب ہے نا۔ خدیجۃ الکبریٰ، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جا کے حضور کو سکون ملتا ہے، جہاں جا کے حضور کو سکون ملتا ہے، سیدہ پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزار رفاقت پہ لاکھوں سلام، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شادی حضور علیہ السلام کے ساتھ یوں ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ شیخ محقق شیخ عبداللہ مدد دہلوی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بیان کرتی ہیں کہ کعبے میں میلہ لگتا تھا، ایک سال میں ایک مرتبہ صرف عورتوں کا میلہ، اس میں کوئی مرد شامل نہیں ہو سکتا تھا، یہ صرف عورتوں کا میلہ لگتا تھا۔ فرماتی ہے سیدہ خدیجہ کہ میں 9 عمری میں اس میلے میں شریک تھی، فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کعبے پہ میلہ لگا ہوا ہے، عورتیں
ایک آدمی اندر داخل ہو رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، ہاتھ میں اس کے بہت پرانی کتاب تھی، وہ اندر آنے لگا، عورتیں اسے دھکے مارنے لگی، تو مرد ہو کے عورتوں میں کیسے آ گیا؟ مگر اس نے دھکوں کی پرواہ نہ کی، کعبے کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اپنی کتاب کھول کے بولا تم مجھے دھکے مار رہی ہو، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، سنو اگر میرا علم صحیح ہے تو کچھ دنوں کے بعد اسی مکے میں اللہ کا حبیب تشریف لانے والا ہے، اور اگر میرا علم صحیح ہے تو تم میں ایک عورت موجود ہے جو ان کی بیوی بنے گی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ارشاد فرماتی ہیں اور عورتوں نے اسے دھکے دیے تھے، فرماتی میں نے اسے دھکا نہیں دیا، فرماتی میں نے تو اسے پہلے گھر سے لا کر کے پہلے نا اسے نذرانہ دیا اور پھر اپنی جھولی میں نے پھیلائی، اور جھولی پھیلانے کے بعد کہا ہے کعبے کے مالک اگر تیرا حبیب اسی مکے میں آنے والا ہے تو خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت کی بھیک ڈال دے، اے رب العالمین خدیجہ کی جھولی میں اس کی محبت کی بھیک ڈال دے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، آج بھی لوگ کعبے جاتے ہیں اور کعبے پہ جا کے کیا کرتے ہیں؟ سیلفیاں بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں۔ میں نے مدینے میں لوگوں کو بے ادبی کرتے دیکھا ہے، کعبے میں بے ادبی کرتے دیکھا ہے۔ میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی جب کعبے میں جاتے تھے تو وہاں کی کنکریوں کو چومتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ یہ کعبے میں آتے ہیں یہاں کے کنکروں کو کیوں چومتے ہیں؟ آپ فرماتے اس وجہ سے چومتا ہوں کیا پتا کس کنکر کو میرے نبی کے پیر سے جو ہے وہ بوسہ لینے کی جو ہے وہ اسے نصیب ہو گیا ہو، کیا پتا کون سا کنکر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے مبارک قدم سے لگ گیا ہو۔ اللہ اکبر، کعبہ دیکھ کے لوگوں کو گناہ پہلے یاد آتے تھے، اب موبائل کی سیلفی یاد آتی ہے۔ پہلے لوگ کعبہ دیکھتے تھے تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، اب وہ لائیو چلاتے ہیں۔ مدینے میں حضور کا گنبد پیچھے ہے اور آدمی تصویر کھینچ رہا ہے، اسے بتاؤ جنید بغدادی وہاں کیسے حاضری دیتے تھے؟ اسے بتاؤ 40 سال کی عمر کے بعد جنید بغدادی مدینے میں آئے اور مدینے میں حضور کی بارگاہ میں ٹھہرے 2-3 کچھ سیکنڈ اور پھر ہٹ گئے۔ کسی نے پوچھا 40 سال کی عمر میں آئے ہیں، ہمیں لگتا تھا بہت دیر آپ کھڑے ہو کے روئیں گے، لیکن نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں ایسے آیا ہوں کہ میں جب تک سرکار کے مواجہ شریف پر رہا میں نے سانس نہیں لی، جب مجھے سانس آنے والی تھی تو میں حضور کے روضے سے آگے آ گیا۔ میں حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، سانس لینے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرا امام کہتا ہے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے۔ او جانے والے، اللہ کبھی تمہیں مدینہ اور مکہ دکھائے تو سنو، تصویر بنانے کے چکر میں مت پڑنا، کیونکہ مدینہ اور مکہ تصویر بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تقدیر بنانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بیان کرتی ہے میں نے دعا مانگی، اے کعبے کے مالک فرماتی ہے دعا مانگنے کے بعد کچھ دن گزرے کہ میں رات کو سوتی تھی، میں نے دیکھا میرے خواب میں آسمان کا سورج آیا ہے، کہتی سورج میرے گھر کے اندر آ گیا اور میرے ہر کمرے میں میرے سورج جا رہا ہے۔ کہتی یہ خواب ختم ہوا، یہ جو ہے وہ ڈریم سٹاپ ہوا، تو میں برقہ بن نوفل کے پاس گئی اور میں نے جا کر کے کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے خدیجہ تجھے مبارک ہو، اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے گھر میں اللہ کا آخری رسول آئے گا۔ کہتی خدیجہ خواب کو زمانہ گزر گیا مگر تعبیر جب ہوئی جب میں 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ میں نے ابو طالب کو بلایا، کہا جناب ابو طالب آپ کو اس وجہ سے بلائی ہوں کہ میرا باپ بھی مر چکا ہے، میرا بھائی بھی مر چکا ہے، ساری ذمہ داری میرے پاس ہے، میری بے شمار بکریاں اور بے شمار اونٹ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں لوگوں کو بھیجتی ہوں تجارت کرنے کے لیے تو یہ میری بکری کو بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری جو ہے وہ مر گئی، یہ کہتے ہیں کہ بکری مر گئی، بکری کو بیچ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ یہ مکے والے مجھے میرے ساتھ دغابازی کرتے ہیں، میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، آپ میرے لیے مہربانی کریں۔ سیدہ خدیجہ کبھی اسلام لانے سے پہلے بھی بے پردہ نہیں ہوئی، وہ اپنے آپ بات نہیں کرتی تھی، پورے عرب کی سب سے مالدار عورت تھی، مگر کسی سے آپ نے براہ راست کلام نہیں کیا، پہلے اپنی خادمہ سے بات کرتی تھی، خادمہ آپ کے خادم سے بات کرتی تھی اور خادم جا کے بات کرتا تھا۔ یہ بتاؤ یہ کیسے بے پردہ ہو جاتی جب انہیں میرے رب نے اپنے حبیب کے لیے چنا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ بے شک، واہ واہ واہ، دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ جان لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں پوری جڑ کی بات کر رہا ہوں آج، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جان لگ رہی ہے ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ بولیں۔
سیدہ خدیجہ کہتی میں نے ابو طالب سے کہا لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں، یہ مکے والے بڑے ظالم ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، آپ مہربانی کریں۔ تو کہتی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا میں تو بالکل باہر نہیں جا سکتا، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے آپ کو آپ کے لیے نہیں بلایا، میں نے سنا ہے آپ کا ایک بھتیجا ہے جو پورے دن مزدوری کرنے کے بعد یتیموں اور غریبوں کے گھر اپنے پیسے دے آتے ہیں۔ کہا بالکل بات ٹھیک ہے۔ کہا وہ یتیموں پر مسافروں پر رحم کرتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل بات ٹھیک ہے۔ کہا میں چاہتی ہوں کہ وہ اس بار میرے قافلے کے ساتھ ملک شام چلے جائیں، تجارتی قافلے کے ساتھ۔ ابو طالب بولے میری بات مان تو لے گا مگر بڑا غیرت مند میرا بیٹا ہے۔ کہنے لگی میں نے نفیسہ کو بھیجا، میں نے اپنے غلام کو بھیجا۔ ابو طالب نے بھی جب حضور سے کہا تو کہتی ہے میں ایک دن کیا کر رہی تھی، کہتی گھر میں میں اپنے گھر میں کوئی کام کر رہی تھی، کہتی میرے گھر کا ایسا لوکیشن تھی کہ جب سورج نکلتا تب بھی روشنی نہیں آتی تھی، جب جاتا تھا تب بھی روشنی نہیں آتی تھی۔ فرماتی ہیں اس دن میں نے عجیب حال دیکھا کہ میرے گھر میں نور ہی نور پھیل گیا جیسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میں نے سوچا یا اللہ کہیں سورج نے راستہ تو نہیں بدل دیا ہے، سورج کہیں بدل تو نہیں گیا ہے۔ میں نے پلٹ کے دیکھا سورج آ گیا ہے تو سورج تو نہیں تھا، پردے کے پیچھے آمنہ کا بیٹا کھڑا تھا اور چہرے کے نور کا یہ عالم تھا کہ پورا گھر میرا نور ہی نور ہو گیا تھا۔ میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، اور بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہتی میں نے جا کر کے دیکھا تو پردے کے اندر سے ان کے چہرے سے نور نکلتا تھا۔ فرماتی میں نے جب ان سے بات کرنی شروع کی، کہتی سب سے بڑی بات تو میں نے یہ دیکھی اور مرد آتے تھے تو ان کی نگاہیں مجھے تلاش کرتی تھی، دیکھنے کی کوشش کرتی تھی، دیکھے تو خدیجہ کیسی ہے، مگر یہ پہلا مرد آیا تھا جس کی آنکھیں جھکی بھی تھی۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یا الہی جگ رنگ لائیں جب میری بے باکیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ واہ فرماتی ہیں میں نے حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹے 8 نبیوں سے ملا ہوں، 8 سے 800 باتیں سیکھی ہیں، اس میں سے ایک ضروری بات تجھے بتاتا ہوں۔ بات یہ جب تو کسی گھر جائے تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا، اس کے بدلے میں اللہ تجھے عزت بھی دے گا، تیری عبادت میں سرور بھی پیدا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ کہتی خدیجہ جب میں نے ان سے بات چیت کرنا شروع کی نا، کہتی بولتے ہوئے تو بہت لوگ دیکھے تھے مگر جب وہ بولے نا، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ کہتی میں نے جب ان سے بات کرنی شروع کی ایسا لہجہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا، اتنی میٹھی زبان کسی کی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا میرے قافلے کے ساتھ چلے جائیں گے، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس بات مجھے وہاں کہہ دیا۔ کہتی میں نے اپنے پھر غلام کو سمجھایا، او میسرہ سن، اس بار میں تجھے جس کے ساتھ بھیج رہی ہوں نا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ بڑا شریف ہے، مکے کا سب سے نہایت شریف نوجوان ہے، وہ عبد المطلب کے گھر کا چشم و چراغ ہے، وہ کعبے کا امین جا خیریت سے جانا، ان کا احترام کرنا، ان کا غلام بن کے رہنا۔ بیسرا جو کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا غلام تھا، وہ کہتا ہے میں تو غلام تھا ہی، پہلے بھی فرمان سنتا تھا اب بھی فرمان سن کے گیا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ آج کے بعد تو میں سچائی میں غلام بن جاؤں گا۔ کہتا ہے میں جب چلا تو پہلا تو مجھے فائدہ یہ ہوا کہ جب میں پہلے ان کے بغیر جاتا تھا تو اتنا لمبا سفر دھوپ میں کرتا تھا، ریت میں تپتا ہوا کرتا تھا، دھوپ پورے دن آتی تھی، مگر جب ان کے ساتھ گیا تو ایک دن بھی میرے اوپر دھوپ نہیں آئی۔ کہا کیوں؟ کہا ان کے اوپر بادل سایہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ کہتے پھر ہم نے دیکھا، وہ کہتے پھر میں نے دیکھا کہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیڑ کے نیچے بیٹھنے کے لیے آئے تو تب تک سارے لوگ بیٹھ چکے تھے پیڑ کے نیچے، پیڑ کی جتنی چھاؤں تھی جب وہ گر چکی تھی، اللہ کے رسول دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جب اللہ کے رسول دھوپ میں بیٹھے لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد نظر انداز کر دیا، مگر جب پیڑ نے دیکھا کہ نبی دھوپ میں بیٹھے ہیں اور باقی چھاؤں میں بیٹھے ہیں تو پیڑ نے سب کو چھوڑ دیا اور نبی کی طرف جھک گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، بولے تو صحیح۔ ٹھیک کہتے ہیں میں نے کسی کا اخلاق ایسا نہیں دیکھا، کہتے ہیں ایسا اخلاق ایسا اخلاق نہیں دیکھا، کہتے پہلے مجھے کھلاتے تھے پھر خود کھاتے تھے، مجھے سلا دیتے تھے پھر خود سوتے تھے، کہتے پورے سفر میں ایک بار بھی غصے سے بات نہیں کی، مگر جب منڈی میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کو سے کہا کہ دیکھو نئے منڈی میں آئے ہو، ایسا کرو آپ ایسا کرو لات عزا کی قسم کھاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا میں نفرت کرتا ہوں ان کے ناموں سے، ان کی قسم کیا کھاؤں گا؟ کہنے لگے پھر یہاں بغیر جھوٹی قسم کھائے فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور
حضور نے فرمایا میں قسم جھوٹی نہیں کھاؤں گا, میں تو دنیا کو سچائی کے راستے پہ لینے کے لیے آیا ہوں. نبی نے سچ بولا. اب میسرہ آ گئے مکے. کہاں گئے؟ مکے جب آ گئے, یہ ٹور واپس آ گیا تو خدیجہ نے پوچھا بتا کتنا فائدہ ہوا؟ میسرہ بولی آپ فائدہ بعد میں سننا, پہلے ان کی باتیں تو سن لو. میں نے ان کے جسم پہ کبھی مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی. کہتے میں نے کبھی ان کے پسینے سے بدبو نہیں دیکھی. کہتے جدھر سے وہ گزرتے ہیں ادھر سے جو ہے وہ خوشبو دیکھی. اور کہنے لگے خدیجہ مجھے آزاد کر دو. کہا کیوں؟ کہا آپ نے مجھے کہا تھا نا غلام بن کے رہنا. اب میں ان کا واقعی میں غلام بن گیا ہوں. اب میں ایسا غلام بن گیا ہوں کہ اب میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا, کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا پیار دے دیا ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں, جتنا پوری زندگی میں میرے ماں باپ نہ دے پائے. کہنے لگا میں تو غلام ہوں. ہمیں تو لوگ جوتیوں کے قریب لٹالتے تھے مگر وہ اچھے بستر پہ مجھے لٹالتے تھے, خود جو ہے وہ خراب بستر پہ لیٹ جاتے تھے, پہلے مجھے کھلاتے تھے. میں ان کی اخلاق کا قائل ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. سیدہ خدیجہ بولی فائدہ کتنا ہوا؟ کہا سنو, سب جھوٹ بول کے فائدہ کرتے تھے مگر اس سچے نے منڈی کا نظام بدل دیا. اس نے ایسا سچ بولا ہے اور ایسا فائدہ آج تک کسی کو ہوا ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدہ خدیجہ کہتی مجھے محبت تو ان سے تھی اور بڑھ گئی. کہتی انہوں نے پھر پیغام بھیجا اپنی خادمہ نفیسہ کے ہاتھ. کیا پیغام بھیجا؟ جاؤ نفیسہ, جا کر کے بات کرو میرے نکاح کے لیے, اگر وہ قبول کر لیں. بہت رشتے آتے تھے مگر آپ منع کر دیتی تھی. رشتے کیوں آتے تھے؟ مالدار تھی نا, اس وجہ سے آتے تھے. 2 بار کی بیوہ تھی. توجہ, اے رومال والے بھائی, اے بھیا رومال باندھ کے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اتنے اچھی محفل کہیں ملے گی آپ کو؟ بندہ فلم دیکھتا ہے تو پوری دیکھتا ہے, کیا پتہ دیکھو اینڈ کیا ہوتا ہے. حالانکہ اپنے اینڈ کے بارے میں نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے نا. کیا پتا موت کس صورت میں آئے, کچھ پتا نہیں نا, ہے نا. ذرا دل سے سنا کرے بھائی. جب سنانے والا دل سے سنا رہا ہو تو سننے ہونے والے کو بھی تو دل سے سننا چاہیے نا. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی؟ جی. سیدہ خدیجہ نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا. حضور کی عمر 25 سال ہے. سیدہ خدیجہ کی عمر کتنے سال ہے؟ 40 سال ہے. پیغام گیا, نفیسہ گئی, جا کر کے حضور سے کہنے لگی میری مالکن خدیجہ ملکہ عرب آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے. حضور نے برجستہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے ہاں, نہیں فرمایا ابھی میں ایسے نہیں بتاؤں گا, پہلے اپنے چچا سے مشورہ کروں گا. آج لڑکے فتویٰ نہیں پوچھتے, ماں باپ کی بغیر مرضی سے شادی کر سکتے ہیں, ہو جائے گی. میں کہہ لگا ہو تو جائے گی بھائی, ہو تو جائے گی مگر حرام ہے. جیسے شراب پی لو نشہ تو ہو جائے گا نا مگر حرام ہے. نکاح تو ہو جائے گا مگر بغیر ماں باپ کی مرضی کے. 99% شادیاں جو کہ اپنی مرضی سے ہوتی ہیں, چاہے ہندو مسلمان کوئی بھی ہو, وہ ٹوٹ جاتی ہیں. نوجوان بچے جو اپنی محبت میں کر لیتے ہیں, بے وجہ میں کر لیتے ہیں, بغیر بڑوں کے مشورے کے. حضور کہہ رہے ہیں میں چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا. کیا حضور کو ابو طالب کے مشورے کی ضرورت ہے؟ نہیں نا, حضور کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, مگر سرکار چچا سے مشورہ اس وجہ سے کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہ سنت بھی ہے اور حکمت بھی ہے, برکت بھی ہے. اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا. حضور نے جو ہے مشورہ کیا, مشورہ ہاں ہو گیا. اب حضور کی بارات چلی ہے, سرکار دولہا بن کے چلے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کسی کوارے لڑکے کی بارات گئی ہو کسی بیوہ کے یہاں؟ یہ تو ہندوؤں کا غیر مسلموں کا معاشرہ بن گیا. مسلمانوں کا بیواؤں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا. بیوائیں ویسے ہی جیسے غیر مسلم میں بری مانی جاتی ہیں ویسے ہماری مانی جاتی ہیں. ایک بیوہ نے جب پھانسی لگانی شروع کی نا تو کسی نے بچا لیا. اس سے پوچھا پھانسی کیوں لگا رہی تھی؟ کہنے لگی میں اپنی سگی ماں کی وجہ سے. کہا کیوں؟ کہا میں بیوہ ہو کے اپنے میکے میں آ گئی ہوں اور میرے بھائی کی شادی ہونے والی ہے. میری ماں جو ہے نا وہ خریداری کر رہی تھی, شاپنگ شادی کی. میں نے کہا امی مجھے کیوں نہیں لے کے جاتی اور مجھے آپ آ کر کے زیور بھی نہیں دکھاتی ہیں, کپڑے بھی نہیں دکھاتی, کیا بات ہے؟ تو میری ماں کہنے لگی تو منحوس ہے, تو جو ہے نا وہ بیوہ ہے, اگر تیری نظر پڑ گئی میرے بچے کے زیوروں پر کپڑوں پر تو اس کی بھی زندگی پہ منحوسیت چھا جائے گی, اس وجہ سے میں تجھے جو ہے میں نہیں دکھا رہی ہوں. کہتی میرا دل ٹوٹ گیا جب میری مائی مجھے منحوس سمجھ رہی ہے, تو اب میں کس
کے پاس جاؤں؟ اللہ اکبر، بیواؤں کا کیسے جو ہے وہ کیسے حالات ہیں مسلمانوں میں۔ اے لوگوں، بیواؤں کو اپناؤ، ان سے محبت کرو، وہ لائق تعظیم ہوتی ہیں، وہ لائق محبت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بیوہ دیکھو تو نوجوانوں بیوہ سے شادی کر لو، اس کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اس پر جو ہے مہربانی کرو۔ اگر تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے اور تم سے سارے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہو جانے دینا، مگر تم سے رب رسول راضی ہو جائیں گے، اللہ رسول راضی ہو جائیں گے۔ کسی بیوہ سے شادی کر لینا پیغمبر اسلام کے غلاموں۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو تم حسین ہو، تم نوجوان ہو، تم شادی کرو گے تو کواری لڑکی سے ہی کرو گے، تو سنو، دنیا میں حسین تو بہت آئے ہیں اور آتے رہیں گے، مگر جیسا آمنہ کا بیٹا جوان ہوا، نہ تو آج تک کوئی جوان ہوا ہے اور نہ قیامت تک۔ نعرہ تکبیر! تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بل سکی ہے، نہ بل سکے گا، مثال تیری جواب تے۔ حضور دولہا بن کے جانا ہے خدیجہ کے گھر۔ سبحان اللہ۔ نکاح کا خطبہ کون پڑھ رہے ہیں؟ ابو طالب۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں سنو، میرے بھتیجے پہ بظاہر مال تو نہیں، مگر اگر شرافت میں پوری دنیا کی شرافت کو ایک پلے میں رکھ دو اور میرے بھتیجے کی شرافت کو ایک پلے میں رکھ دو تو پوری دنیا برابر نہیں کر سکتی۔ بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے شادی ہو گئی، ذرا زور سے بولیں آپ سبحان اللہ، دل لگا کے بولیں، اور مہربانی کریں۔ شادی ہو گئی، پاک میرے آقا کریم کی شادی ہو گئی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ۔ شادی کے بعد پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کو بھولا جاتا ہے۔ آج کل کے معاشرے میں شادی ہوئی، امی جو ہے وہ ڈسکنیکٹ، بی بی سے کنیکشن شروع، ماں سے ختم۔ وہ بی بی سمجھتی ہے یہ میرا ہی آدمی ہے، اس پہ میرا ہی حق ہے، حالانکہ اس پیڑ کو لگایا کسی اور نے تھا، اب اس کی چھاؤں میں کوئی اور لیٹا ہے، بیٹھا ہے۔ حضور کی شادی ہو گئی، آپ کی والدہ سیدہ حلیمہ سعدیہ، وہ کہتی میں نے سنا میرے بچے کی شادی ہو گئی تو میرا دل چاہا چلو اپنے بچے کو دیکھنے تو جاؤں، دیکھ کے آؤں میرا بیٹے کی کیسی شادی ہوئی ہے۔ اب تو ملکہ عرب کے ساتھ شادی ہو گئی ہے۔ پھر کہنے لگی نہیں خدیجہ اب نہ جا، اب وہ مالدار ہو گئے ہیں، اب تجھ سے بات نہیں کریں گے، تو ایک بخانہ بدوش عورت ہے، تیری جھونپڑی ٹوٹی ہوئی ہے، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ تجھے پہچاننے سے بھی اب انکار کر دیں گے۔ اب ملکہ عرب کے شوہر ہو گئے، پورے عرب کی ملکہ کے سب سے مالدار کے شوہر ہو گئے۔ یہ جب سنا نا، یہ ان کے دل نے کہا، اس کے بعد کہنے لگی حلیمہ کیسی باتیں کرتی ہے، اپنے دل کو سمجھانے لگی تو کیسی باتیں کرتی ہے، وہ تو بچپن میں بھی کریم تھے، وہ تو اب بھی کریم ہی ہوں گے۔ کہتی میں مکے پہنچی نا تو بالکل ویسے ہی ہوا، مجھے دیکھ کر کے میرا بیٹا کھڑا ہو گیا خدیجہ کے سامنے، اور کھڑے ہونے کے بعد میرے بیٹے نے چادر بچھائی اور مجھے اوپر بٹھالا۔ کہتی جب مجھے اوپر بٹھالا تو خدیجہ بولی یہ کون ہے؟ کہا پہچانا نہیں خدیجہ، یہ حلیمہ ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری رضائی ماں ہے۔ ذرا غور تو کرو میرے حضور نے کیوں بچھایا ہے چادر، تمہیں پتا ہے اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیویاں تمہاری ماں کی عزت کریں تو تم اپنی بیویوں کے سامنے اپنی ماں کی عزت کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماں کی عزت کیا کرو۔ یہ پہلا پیغام ہے اس عرس سے مقدس سے کہ ماں کی عزت کرو۔ ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری ماں نہیں ملتی، دنیا میں ڈھونڈ لو ماں نہیں ملے گی۔ ہاں یاد رکھو ماں ماں ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے اپنی دوسری شادی کر لی، پہلی بیوی کو چھوڑ دیا، 10 سال کا بیٹا تھا، اسے شوہر مل گیا ہوگا، ایسے بیوی مل گئی، مگر سنیں بچوں پہ کیا گزرتی ہے۔ بچے جب ماں دوسری آ گئی تو ایک دن باپ نے پوچھا یہ بتا پہلی والی ماں اچھی تھی یا یہ ماں اچھی ہے؟ اس نے کہا ابا اچھی وہ تھی، سچی یہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ مجھے مارتی تھی اور کہتی تھی شام کو کھانا نہیں دوں گی جب میں شیطانی کرتا تھا۔
کہتے ماننے کے بعد شام کو مجھے ڈھونڈتی تھی، میں نہیں ملتا تھا تو بے چین ہو جاتی تھی، اور پھر مجھے ڈھونڈنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور کہتی تھی بیٹے تو شیطانی مت کیا کر، تجھے ماننے کے بعد مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور کہنے لگے ابا، پھر وہ شام کو کھانا کھلا دیتی تھی، مگر یہ بالکل سچی ہے، یہ مجھے مارتی بھی ہے اور پوری رات مجھے کھانا نہیں دیتی۔ ابا ایسا کرو مجھے پہلی والی ماں لا دو، مجھے وہی ماں پسند ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں، آج مائیں گھر میں غلاموں والی زندگی گزار رہی ہیں، ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، آج باپ کی کوئی وقت نہیں ہے، میاں ماں باپ کی کوئی عزت اس معاشرے میں اب رہی نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں میاں، میں نے جو دیکھا ہے، باپ اگر 10 روپے اپنے بیٹے سے مانگ رہا ہے تو ایسی کمائی پہ لعنت بھیجتا ہوں بیٹے کی، اور ایسی ماں جو 10 روپے اپنے جو ہے وہ بیٹے سے مانگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، ایک آدمی نا بمبئی میں چلا گیا، اپنی مامی کو رخصت کر کے یو پی سے بمبئی چلا گیا، بمبئی میں بڑا انجینئر بن گیا، شادی بھی وہیں کر لی، امی کی طرف پلٹ کے ہی نہیں آیا۔ ماں خط لکھتی تھی بیٹے تجھے دیکھنے کا دل کرتا ہے، تیرے ابا کا انتقال ہو گیا، تجھے وہ دیکھ نہیں پائے تو بالکل بھول گیا، میرے بیٹے کبھی مجھے بھی تم جو ہے ملاقات کرنے آ جا۔ ایک دن اس نے رمضان کے مہینے میں اپنی بی بی سے کہا ایسا کرو میں اپنی ماں کو بلا لوں۔ کہا کیوں؟ کہ رمضان میں کام ہوتا ہے، تھوڑا بہت کام کر لے گی۔ اس نے خط بھیجا کہ بلا لو، ماں آ گئی، لمبا سفر کر کے ماں آئی، پورے مہینے ماں گھر کا کام کرتی رہی، وہ سمجھتی تھی مجھے ماں سمجھ کے بلایا گیا ہے، مگر یہاں کے پتہ چلا کہ اس سے برتن بھی دھلوائے جا رہے ہیں، یہاں کے پتہ چلا اس سے سارے کام کروائے جا رہے ہیں۔ خیر وہ عید کا وقت قریب آیا تو بی بی نے اپنے شوہر سے کہا شاپنگ کب کرا کے لائیں گے؟ اس نے کہا اس بار سنڈے کو شاپنگ کے لیے جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ سنڈے والے دن جب شاپنگ کے جانے لگے تو بیٹا بولا امی کو بھی لے چلیں، یہ بھی شاپنگ کر لیں گی؟ تو اس نے کہا پھر نہیں لے جا۔ انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتی ہو؟ کہا پھر اپنی ماں کو لے جاؤ۔ کہنے لگا نہیں رک جاؤ، میں اپنی امی سے لکھوا لیتا ہوں۔ ماں کچھ کام کر رہی تھی، جا کے بولا امی ہم عید والے دن آپ کے لیے کچھ کپڑے لانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو ضرورت ہو وہ لکھ دیں۔ تو ماں نے کیا کیا ذرا غور کریں، ماں نے خط لکھا، اندر جا کے کہا بیٹے یہاں مت کھولنا، بلکہ جا کر کے وہیں کھولنا جہاں جو ہے نا وہیں جا کر کے کھولنا۔ توجہ کریں، ادھر میری طرف مہربانی کریں، ادھر ہی جا کے کھولنا، وہیں جا کے کھولنا خط۔ تو بیٹا جو ہے چلا گیا، اس نے پورے دن خریداری کی، پورا دن خریداری کرتا رہا یہاں سے وہاں۔ شام کے وقت میں بی بی نے کہا اپنی ماں کا بھی تو خط لکھ کے جو دیا ہے وہ دیکھو کیا کیا مانگا ہے تمہاری ماں نے، دیہات سے آئی ہے، کیا پتا کس کس چیز کی فرمائش کی ہو۔ تو میاں اس نے جب خط پڑھانا تو خط پڑھتے پڑھتے سسکیاں لے لے کے رویا اور 20 سڑک پہ بیٹھ گیا روتے روتے۔ بیٹا ٹھانا، دل کے سارے جتنی بھی پرانے زمانے تھے یاد آ گئے۔ خط میں ایسا کیا لکھا تھا؟ بی بی نے پڑھا، وہ بھی انسان تھی، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اسے جو بھی دیکھتا تھا پوچھتا تھا بھائی کیا ہو گیا، وہ خط دے دیتا تھا۔ جو بھی پڑھتا تھا، جو بھی پڑھ کے سناتا تھا، سارے لوگ رونے لگے تھے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا میرے بیٹے مجھے گاؤں میں بھی روٹیاں ملتی تھیں، میں تیرے پاس اس وجہ سے آئی تھی کہ اپنے لال کے ساتھ بیٹھوں گی، بات کروں گی، میرا بیٹا ہے، مگر میرے بیٹے میں تجھ سے جو ہے نا تو نے مجھ سے آج پوچھا ہے 25 دن کے بعد کہ تجھے کیا چاہیے، تو میرے بیٹے مجھے تجھ سے کچھ اور نہیں چاہیے، میرے بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا کچھ پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے اور کب میں قبر میں چلی جاؤں۔ بیٹے اب میرے ہاتھ پیر بھی کام نہیں کرتے، مجھ سے تیرے گھر کے برتن بھی ٹھیک سے نہیں دھلتے ہیں، میرے بیٹے میں تجھ سے یہی ایک خواہش کرنا چاہتی ہوں، میرے بیٹے اگر تو مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اس سے گزارش یہی تھی میرے بیٹے کہ مجھے تجھ سے نہ کوئی کپڑے چاہیے نہ کوئی جوتیاں چاہیے، بس تجھ سے یہی گزارش ہے کہ میں بوڑھی ہو گئی، کچھ پتہ نہیں کب میرا انتقال ہو جائے، میرے پاس کچھ دیر بیٹھ جایا کر، مجھ سے بات کر لیا کر، اگر عید کے دن کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو کچھ گھنٹے میرے پاس بیٹھ جانا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میرے بیٹے تو زمانے کی نظر میں انجینئر بنا ہے، میری نظر میں میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میرے دل کا چین ہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کریں یار، ماں ایک بار چلی جائے ٹھنڈی قبر کی مٹی سے جو ہے وہ چپک کے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ جیتے جی ماں کے قدموں کو پیار کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے پوری دنیا بد دعا کرے اور اس کی ماں دعا کرے تو پوری
پوری دنیا مل کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر ماں دعا کرے تو پوری دنیا، ماں بد دعا کرے تو پوری دنیا اسے نہیں بچا سکتی۔ ایسے ہی باپ کا معاملہ ہے، باپ بھی معاشرے میں کمزور ترین انسان ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور تقریر کر رہے تھے اور میرے آقا کریم تقریر کرتے کرتے میرے نبی کو نماز پڑھانی تھی، حضور رونے لگے، میں آگے بڑھا، میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے ابو ہریرہ میں سوچ رہا ہوں کاش میری ماں آمنہ ہوتی اور میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور دوران نماز میں سورہ فاتحہ کے ہوتا اور میری ماں مجھے آواز دے دیتی اور کہتی محمد، فرماتے میں سارا کام چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سننے کے لیے چلا جاتا۔ اللہ اکبر، توجہ کریں، غور کریں۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ میری ماں ہے حلیمہ۔ وہ اندر لے گئی، سیدہ حلیمہ کہتی میں سمجھتی تھی خدیجہ ملکہ عرب ہے، اس کے اندر تکبر ہوگا، مگر خدیجہ نے تو میری اتنی خدمت کی کہ جتنی میری پوری زندگی میں میری بیٹی بھی نہیں کر پائی۔ اپنے ہاتھوں سے میرے بال بناتی تھی، میرے ساتھ کھانا کھاتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی۔ کہتی میں 40 دن رہی اور جب میں چلنے لگی تو مجھے 40 بکریاں دی، ایک اونٹ دیا اور مجھے یہ نذرانہ دیا۔ مجھے دیا کیوں؟ اس وجہ سے تاکہ قیامت تک کے آنے والی بہوؤں کو یہ پیغام مل جائے، اگر وہ اپنے گھر میں برکتیں چاہتی ہیں تو ساس سے گھبرایا نہ کریں بلکہ ساس کے اوپر لٹایا کریں، اللہ رحمتیں دیں گے۔ یہی خدیجہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل لگا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے بولیں یار۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ذرا غور کریں، امی عائشہ فرماتی ہے اور امی عائشہ فرماتی کہ مدینے میں جب حضور آرام کرتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن نبی پاک آرام کر رہے تھے، دروازے پہ دھک دھک کی آواز آئی، میں نے کہا کوئی آواز تو دیتا نہیں، دیکھو کون ہے؟ کہتی میں جب اٹھی تو مجھ سے پہلے سرکار گئے اور جا کر کے دروازہ کھولا، ایک بوڑھی عورت آئی تھی، اس کا ہاتھ پکڑا، اندر لے کے آئے، پھر وہ بیٹھ گئی، پھر وہ کچھ بات سنانے لگی، حضور سننے لگے، پھر وہ رونے لگی، حضور بھی رونے لگے، پھر وہ مسکرانے لگی، حضور بھی مسکرانے لگے۔ بہت دیر کے بعد وہ گئی تو حضور نے اپنی چادر اسے تحفے میں دی، وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا حضور میں نے آج تک کسی کو اتنی عزت نہیں دیتے دیکھا، آپ اتنا وقت آپ نے اسے دیا ہے، یہ کون عورت ہے؟ آپ کے سے زیادہ قیمتی کسی کا وقت نہیں ہے، آپ نے اسے زیادہ ایکسٹرا ٹائم دیا ہے، اضافی وقت دیا ہے، یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا پہچانا نہیں، یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے۔ آج تو میاں اپنی سسرال والوں کو لوگ عزت نہیں دینا چاہتے، کہتے ہیں وہ تو سالہ ہے میرا، یہ سالہ بھی ایک گالی ہے، یہ کہا کرو میری بیوی کا بھائی ہے۔ سالہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے سالہ؟ اسے بند کریں، ہم ادب والے نبی کی امتی ہیں، ہے نا؟ حضور نے کیا کہا یہ میری خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کی زندگی میں آ کے اسے اپنا درد سناتی تھی تو میری خدیجہ اس کی بات کو سنتی تھی، اور جب یہ روتی تھی تو خدیجہ بھی اس کے ساتھ روتی تھی، جب یہ مسکراتی تھی تو یہ میری خدیجہ بھی۔ امی عائشہ فرماتی، اس توجہ کریں، امی عائشہ فرماتی خدیجہ کا اتنا ذکر میں نے سنا، اتنا کسی کا ذکر نہیں سنا حضور جتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرماتی ایک دن مجھ سے غلطی ہو گئی، امی عائشہ فرماتی ان کی غلطی، میری نظر میں ان کی غلطی نہیں ہے، مگر وہ فرما رہی ہے مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ حضور نے کہا کہ کھانا بنائے، میں نے کہا کچھ کھانا دے دو، پڑوس میں دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پڑوس میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہیں۔ کہتی میری زبان سے یہ لفظ نکل گئے، حضور آپ کیا اس بوڑھی خدیجہ کو بار بار یاد کرتے ہیں؟ آپ کی نکاح میں میرے جیسی جوان عورت موجود ہے۔ فرماتے حضور کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسا وہی آتے وقت ہوتا تھا، سرکار روئے، اور پھر حضور نے فرمایا خدیجہ آج تو نے کہا ہے، آج کے بعد نہ کہنا۔ عائشہ میری خدیجہ کے بارے میں تو مجھے تب مانتی ہو جب پورے مدینے میں ہزاروں لوگ میرے پیچھے چلتے ہیں، خدیجہ مجھے تب مانتی تھی جب مکے کا ایک شخص بھی مجھے نہیں مانتا تھا۔ فرماتے میں ایک دن اپنے گھر آیا، میں تکلیف میں آیا، کفار مکہ نے میرا پیچھا کیا تھا۔ فرماتے میں جب گھر آیا، سرکار دو عالم فرماتے میں اس وقت پریشان تھا، مجھے دیکھ کر کے خدیجہ نے کہا میرے سرتاج کیا ہو گیا؟ میں نے کہا خدیجہ بات یہ لوگوں نے میرے پیچھے پتھر مارے ہیں، گالیاں دی ہیں، کوئی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہتی میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے گئی، مجھے ایک گلاس دودھ دیا، اسے کہتے ہیں بی بی، اور دودھ پلانے کے بعد مجھ سے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ دیکھنا خدیجہ
رہے نہ رہے مگر ایک دن وہ آئے گا، اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا۔ فرماتے ایک دن کفار میرا پیچھا کرتے کرتے آتے تھے، ختیجہ نے مجھے اندر کے دروازے کے لیے دروازہ بند کیا اور پھر باہر آ کے بولی تم لوگ میرے پیچھے آتے ہو، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کرنے لگی۔ سرکار فرماتے ہیں ایک دن میں نے کہا ختیجہ کوئی بھی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے، کوئی کہتا ہے میں غلام ہوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں جس کا غلام ہوں وہ مجھے مارے گا، اور کوئی کہتا ہے میرے اوپر پیسہ آتا ہے، میں جو قرضدار ہوں مقروض ہوں، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو جن کے میرے پر پیسے آتے ہیں وہ سختی کریں گے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ختیجہ نے فرمایا، سیدہ ختیجہ نے کہا جاؤ میرے آقا کریم سے کہا آپ سب کو بلا لیجئے اور کہیں وہ فکر نہ کریں۔ فرماتے ختیجہ نے ٹینٹ لگوایا، اور ٹینٹ لگوانے کے بعد فرماتے اتنا سونا جمع کر کے لائی ختیجہ کہ مجھے ختیجہ نظر نہیں آتی تھی، میں ختیجہ کو نظر نہیں آتا تھا۔ اور پھر فرمایا میرے آقا کریم فرماتے ختیجہ نے اعلان کیا او قرضے سے ڈرنے والوں اور غلامی سے ڈرنے والوں دونوں آؤ اور دونوں کلمہ پڑھو، کیونکہ تمہیں قرضے سے آزاد کرنا اور تمہیں غلامی سے آزاد کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے، اور پھر تم کلمہ پڑھ لو، تمہیں رب سے ملا دینا یہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے۔ فرماتے ختیجہ نے سارا مال صرف کر دیا، کہتے ہیں میرے ساتھ فاقے کر کے رہی میری ختیجہ۔ توجہ، 3 سال شیبے ابی طالب میں ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور میری ختیجہ نہ پتے کھاتی تھی میرے ساتھ، اسے کہتے ہیں بی بی جو تجھے پسند آئے وہی روپ میں بنا لوں، میری زندگی کے مالک تیرا حکم کیسے ٹالوں۔ یہ میرے حضور کی سیرت ہے کہ ملکہ عرب سے شادی ہوئی تھی مگر ساری دولت اللہ کے نام پہ خرچ کروا دی۔ فرماتے ہیں حضور 5 دن کے بعد ذرا غور کریں، آج بڑے مزے آ رہے ہیں نا زندگی میں، پھر بھی شکر کا کوئی پہلو نہیں نکلتے ہم لوگ، ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں میرے آقا ایک چمڑا 5 دن کے بعد اگر ملتا تھا تو ہم 5 قریشی اسے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ فرماتے ہیں ختیجہ میری ختیجہ کی جب وہ طبیعت بگڑنے لگی، وہ 7 دن فاقے کر کے جب شیب ابی طالب سے باہر آئیں تو ایک دن سیدہ فاطمہ سے کہا جاؤ فاطمہ اپنے ابا کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ بلا کر کے آئیں، حضور ابا سے ابا آپ کو امی بلاتی ہیں، حضور کو بلا کے لے کے آئیں، انگلی پکڑ کے۔ آپ کو پتہ ہے سیدہ ختیجہ فرماتی کہ فاطمہ سے اتنی محبت کرتے ہیں حضور کہ جب مدینہ حضور آتے تھے نا مکے میں تو کہتے تھے السلام علیکم، اور پھر اندر نہیں آتے تھے بلکہ انتظار کرتے تھے۔ پوچھا کس کا؟ کہا میں فاطمہ سے کہتی تھی فاطمہ جاؤ تمہارے ابا تب تک نہیں آئیں گے جب تک تم نہیں جاؤ گی۔ کہتے دروازے پہ جاتے تھے حضور کی دروازے پہ جاتی تھی سیدہ فاطمہ 6 سال کی 5 سال کی، اور حضور کی انگلی پکڑ کے اندر کو لے کے آتی تھی۔ ذرا بولے تو صحیح سبحان اللہ، انگلی پکڑ کے اندر کو لے کے آتی تھی۔ اس دن بھی انگلی پکڑ کے اندر کو لے کر کے آئیں، انگلی پکڑ کے اندر کو لے کے آئیں۔ سرکار سیدہ ختیجۃ الکبریٰ نے حضور کو دیکھا اور آنکھوں میں آنسو لے آئیں، موٹے موٹے آنسو آپ کی خوبصورت آنکھوں سے نکلے۔ اللہ اکبر، اور آپ نے کہا اے میرے آقا آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میں آپ کی خدمت ٹھیک سے نہ کر سکی، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جب غار حرا پر میرے آقا کریم، آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات بہت سب سے خاص بات ہے، جب غار حرا پر حضور نماز پڑھنے جاتے تھے 7 دن اعتکاف کرتے تھے۔ غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی۔ جب میں وہاں گیا تھا تو ایسا لگتا تھا وہاں کے پتھر کہتے تھے جاؤ پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کے بتانا جتنی محبت اور جتنی دعائیں تمہارے لیے امتیوں کے لیے پیغمبر نے کی ہیں اتنی کسی نے کسی کے لیے دعا نہیں کی ہے۔ پوری رات میرے آقا کریم اسی پہاڑ پر ہوتے تھے، سب وہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ بولے آپ بھی نماز پڑھ لیجئے، میں نے کہا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہنے لگے کیوں؟ یہ حضور نے نماز پڑھی ہے، اسی پتھر پہ تو سرکار نماز پڑھتے تھے۔ میں نے کہا آپ نماز پڑھ لیجئے بھائی، آپ کا اپنا مسئلہ ہے، مگر میں اس پتھر پہ پیسے پاؤں رکھ دوں جس پہ میرے نبی کے آنسو گرتے تھے، میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں ادھر ادھر کہیں نماز پڑھ لوں گا، اس پتھر پہ جا کے نہیں کھڑا ہوں گا جس پہ میرے نبی کریم کے آنسو گرتے تھے۔ غار حرا نے دیکھے ہیں سجدے رسول کے، ہے یاد پتھروں کو عبادت رسول کی۔ 7 دن اعتکاف 2017 میں جب میں گیا تو مجھ سے چڑھا نہیں جاتا تھا، میں چڑھ کے 1-2.5
2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। कितने किलोमीटर की? 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। 2.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर, 4 किलोमीटर पैदल 4 किलोमीटर तो वैसे रास्ता है काबे से, अब उसके बाद तो कार से आप जा सकते हैं, मगर 2.5 किलोमीटर तो आपको चढ़ना ही पड़ेगा। मगर उस जमाने में 7.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था वहां जाने के लिए। सैयदा खतीजा सरकार के लिए, सैयदा खतीजतुल कुबरा सरकार के लिए, जरा गौर करें, मैं जब चढ़ता था जवानी में मुझसे नहीं चढ़ा जाता था, मगर सैयदा खतीजा दिन में 2-2 बार पैदल जाके हुजूर के लिए खाना दे के आती थी। कैसे 55 साल की उम्र के बाद मेरे हुजूर के लिए खाना लेके जाती थी। जब सीढ़ियों पे चढ़ती होंगी तो कैसे चढ़ती होंगी मेरी माँ, कैसे चढ़ती होंगी सैयदा खतीजा, कैसे चढ़ती होंगी। अल्लाह अकबर, 2.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ती थी और जब चढ़ के जब खाना लेकर के पहुंची, अल्लाह अकबर, अगर कोई ये कह देना कि तुझे निजामुद्दीन औलिया ने सलाम कहा है तो मैं अपनी जान दे दूंगा, उसकी इसी बात पर कुर्बान हो जाऊंगा। कोई अगर ये कहे कि तुझे साबिर पाक कलियरी ने सलाम कहा है तो मेरी कितनी किस्मत बुलंद हो जाएगी। कोई ये कहे तुझे गौसे आजम ने सलाम कह दिया है तो ये कितना बड़ी बात हो जाएगी। मगर खतीजा ने जब ले जा करके खाना हुजूर के सामने रखा, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल ने आके कहा, ए महबूब, आप खतीजा से कह दे, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब से कहो कि वो खतीजा से कहे कि उसका रब उसे सलाम कहता है, अल्लाह उसे सलाम कहता है, अल्लाह उसे सलाम कहता है। जिब्राइल कहने लगे, ए या रसूल अल्लाह, अल्लाह इतना खुश है खतीजा को सलाम कहता है, और आप ऐसा करें कि मुझ जिब्राइल का सलाम भी खतीजा की खिदमत में पेश कर दें। अल्लाह अकबर। ओ लोगों, तुम्हें दुनिया वाले सलाम करते हैं मगर खतीजा को मेरे रब ने सलाम किया। बोलो तो सही है, तवज्जो है कि नहीं? सैयदा खदीजा जरा गौर करें, विसाल होने वाला है। विसाल होते वक्त कहने लगी, मेरे आका आप मुझ पे मेहरबानी करें, मुझे माफ कर दें, मैं आम औरत हूँ, आपकी खिदमत आपके मिजाज के मुताबिक नहीं कर पाई, आपकी शान के शाया आपकी खिदमत नहीं कर पाई। जब सैयदा खदीजा ने ये कहा तो हुजूर ने फरमाया, क्यों ऐसा कह रही हो खदीजा? कहने लगी, सरकार मेरे महबूब, मेरा वक्त नहीं है, करीब लगता है। सरकार ने कैसे? कहने लगी, हो सकता है मेरा इंतकाल हो जाए, तब ये ठीक नहीं है, मेहरबानी करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा खदीजा की तरफ देखा और कहा, कैसी बात करती हो खदीजा, तुमने तो मेरा हक अदा कर दिया। आला हज़रत फरमाते हैं कि औरतें आम इंसान का हक नहीं अदा कर सकती, मगर खदीजा वो है जिसने नबी करीम का हक अदा कर। हक गुजारे रफाकत पे लाखों, जिसने बीबी होने का हक अदा कर दिया हो। हुजूर कहने लगे, सरकार ने फरमाया, खदीजा तू दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में मेरी बीबी बनोगी। फरमाया, मैंने देखा है तेरा महल अल्लाह ने जन्नत में मोतियों से बनाया है। सैयदा खदीजा ने फिर दूसरी बात कही, मेरे सरकार मेरे महबूब, एक बात और है। का क्या? का अपना एक जोड़ी कपड़ा मुझे दे दें। सरकार ने फरमाया, क्यों? का मैं आपके कपड़े का कफन बना के कब्र में लेटना चाहती हूँ। लोग कहाँ बैठ के अकीदे बना रहे हैं, कौन सी किताबों में पढ़ रहे हैं? हमने तो उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी से ये सीखा है। वो कह रही है, मुझे आप अपना कपड़ा दे दें। तो फिर हुजूर ने क्या फरमाया, ए खदीजा, तुम कपड़े की बात करती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल के दे दूं तुम। फिर सैयदा खदीजा ने जो लफ्ज दूसरे कहे ना, तो फिर तो तारीख में वो दरो दीवार कांपते हैं। कहा, मेरे आका, आखिरी बात और है, मैंने सारे बेटियों की तो शादी कर दी, मेरी छोटी सी फातिमा रह गई है। सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ा, हुजूर के हाथ में दिया, सरकार मेरी बेटी का ख्याल रखना। और फिर फातिमा तो ज़हरा की तरफ देख के कहा, फातिमा तुम अपने अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर। ये कहकर के हुजूर की बेटी सैयदा कायनात फातिमा तो ज़हरा ने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी ने आखिरी नजर डाली, आज दुनिया से कौन रुखसत हो रहा है जिसने सारा माल इस्लाम के नाम पे लुटाकर मलके अरब होकर 7-7 दिन के फाके किए हैं। आज वो रुखसत हो रही है। आज कौन रुखसत हो रहा है जिसने मेरे नबी करीम की दिलजोई की है। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने विसाल होते देखा ना, सरकार ने उस साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया, गम का साल रख दिया।
سیدہ فاطمہ کو گود میں لے لیا. آپ کو پتہ ہے سیدہ فاطمہ کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ اور بیٹیاں بھی ہیں حضور کی، اس وجہ سے کہ یہ تبلیغ کی ساتھی ہیں. کائی کی ساتھی ہیں؟ سرکار کہاں گئے ہم تو بھول چکے ہیں نا. سرکار گئے کہاں؟ طائف کے میدان میں گئے. طائف گئے. طائف کہاں؟ یہ 80 کلومیٹر دور ہے مکہ معظمہ سے. سرکار پیدل طائف گئے اور طائف میں جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، مگر آپ کوئی بھی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تم نہیں مانتے ہو مت مانو، میں واپس جاتا ہوں. مگر انہوں نے حضور کے پیچھے لڑکے لگا دیے. پہلے تو وہ بچے بدترین باتیں کرنے لگے، سرکار کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے. اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے. زید بن حارثہ سامنے کھڑے ہو گئے. ذرا غور تو کریں، اس درد بھری داستان کو کبھی بھول گئے کیا آپ کو فیس بک واٹس ایپ سب یاد ہے، یہ بھی یاد ہے جو بیان کر رہا ہوں. اتنے سرکار دو عالم کی طرف پتھر اٹھائے گئے. زید بن حارثہ پتھر برداشت کرتے کرتے جب نڈھال ہو کے نیچے گر گئے تو اب پتھر حضور کی طرف آئے. میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اتنے پتھر مارے اتنے کہ حضور کی جوتیاں سرکار کی نالین شریف بھی پوری بھر گئیں آپ کے لہو مبارک سے. اللہ اکبر. حضور بیٹھتے تھے تو ظالم اٹھا کر کے مارتے تھے. حضور ایک پاؤں اوپر اٹھاتے تھے تو دوسرے پہ مارتے تھے. اتنی ماری کی پنڈلیاں پھٹ گئیں حضور کی، اتنا خون نکلا، لہو لہان ہو گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا جو حضور کا بڑا دشمن تھا. عتبہ نے جب حضور کا حال دیکھا نا تو وہ دشمن تھا، وہی تھا جس نے میدان بدر میں کفاروں کی طرف سے جھنڈا اٹھایا تھا. مگر آپ کو بتاؤں اس دن جب اس نے حال دیکھا نا تو اسے بھی رحم آ گیا. وہ حضور کو دیکھ کر کے کہنے لگا اللہ اکبر، کتنا برا انہوں نے سلوک کیا ہے ان لوگوں نے، طائف والوں نے سرکار کے ساتھ. اللہ اکبر. اس نے انگور توڑے اور انگور توڑنے کے بعد اپنے غلام عداس سے کہا دیکھ اگر میں کھلاؤں گا تو مجھ سے وہ کھائیں گے نہیں، تو لے کے چلا جا. عداس غلام تھا، وہ لے کے گیا. حضور سرکار دو عالم ہلکے لیٹے تھے. اللہ اکبر. پورے جسم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم تھے. نبی کریم کا پورا جسم لہو لہان تھا. اللہ نے بھیجا تھا جبرائیل کو. اللہ نے فرمایا تھا کہو جبرائیل جا کے میرے محبوب سے کہنا اگر وہ کہیں تو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں انہیں مٹا دیا جائے جنہوں نے حضور کے اوپر پتھر مارے. سرکار نے فرمایا نہیں. سرکار نے فرمایا میرے رب سے عرض کر دو جبرائیل یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی. اس کے بعد نبی پاک نے دعائیں مانگنا شروع کی ہیں امت کے لیے. آپ کو پتہ ہے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے تو وہ عداس آ گیا. عداس آ کر کے بولا لیجئے یہ انگور کھا لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور ہاتھ میں اٹھایا، بسم اللہ شریف کہہ کے منہ میں رکھا. جیسی بسم اللہ پڑھی اس نے کہا یہ تو بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا ادھر، آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. سرکار نے فرمایا جہاں کے یونس رہنے والے ہیں میرے بھائی یونس. کہنے لگے آپ کیسے جانتے ہیں انہیں؟ سرکار نے فرمایا وہ بھی اللہ کا نبی ہے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں. یہ دیکھ کر کے وہ عداس کہنے لگا کوئی مانے نہ مانے میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں. روایت میں لکھا ہے جب میں نے یہ روایت پڑھی تو میرا دل جو ہے نا اندر سے پریشان ہو گیا. میں نے کہا کتنی محبت کرتے ہیں حضور. آپ کو پتہ ہے جب اس نے کہا نا میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں تو اتنے زخموں کے بعد بھی حضور مسکرانے لگے، میرے سرکار مسکرانے لگے. ایک آدمی ایمان لے کے آیا تو حضور مسکرانے لگے. آج بھی جب تم نمازیں پڑھتے ہو تو میرے نبی مسکراتے ہیں. آج بھی تم جب نیکیاں کرتے ہو تو میرے نبی مسکراتے ہیں. اور جب تم کوئی گناہ کرتے ہو عزیز علیہ ما انتم حریص، جب تم تکلیف، جب تم کوئی پریشانی گناہ کرتے ہو تو اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. حضور انہی پیروں کے ساتھ پھٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ 80 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مکے پہنچے. مکے والے ظالم مکے میں نہیں گھسنے دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ جو زخم تھے نا ان زخموں پہ مرہم لگانے والا کوئی اور نہیں تھا، وہی 7-8 سال کی فاطمہ تھی. اپنے ابا کے زخموں کو دیکھ دیکھ کے مرہم لگاتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دن نبی کریم کعبے میں نماز پڑھ رہے، کعبے میں نماز پڑھتے پڑھتے ایک آدمی نے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. کسی نے کہا فاطمہ آپ کے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی ہے. 8-9 سال کی بیٹی دوڑتی بھی گئی، دیکھا کہے لگا رہے تھے کفار، ہنس رہے تھے میرے نبی پاک پر. سیدہ فاطمہ الزہرا نے وہ اونٹ کی اوجڑی ہٹوائی. ہٹانے کے بعد زلفوں پہ آب زمزم ڈالنے لگی. آب زمزم جب ڈالنے لگی نا زلفوں پہ تو نبی نے ایسے کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا اور بیٹی نے اپنے باپ کو دیکھا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے بیٹی کی محبت دیکھ کر. بیٹی نے جب باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو معلوم ہے کیا کہا؟ ابا جان آپ غم نہ کریں، میری امی کہتی تھی دیکھنا فاطمہ ایک دن وہ آئے گا ایک دن وہ آئے گا کہ تیرے باپ محمد کو اللہ بہت عزت عطا فرمائے گا. اب
अब्बा आप रोइए मत, ये कह कर के जब बेटी ने ये बात कही ना तो हुजूर ने बाहों में अपनी बेटी को भर लिया, गोद में उठाया। अल्लाह अकबर, ये बाप बेटी की मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। फिर नबी करीम ने हिजरत की, मदीने से, मक्के से मदीने हिजरत करने के बाद अब मसला पैदा हो गया सैयदा फातिमा की शादी का। फातिमा की शादी कौन है जो सैयदा फातिमा की शादी के लिए मौजू है, तो किसका रिश्ता कबूल किया जाए? सारे अबू बकर का रिश्ता, हजरत अबू बकर का रिश्ता आया, सिद्दीक अकबर का, हजरत उमर का, मगर हुजूर ने मना कर दिया। सरकार ने फरमाया ये फातिमा बेटी तो मेरी है, मगर इसका रिश्ता मैं तय नहीं करूंगा, परवरदिगार तय करेगा। सुभान अल्लाह। कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? बकरी चरा रहे मौला अली, हजरत अबू बकर जाके बोले यार ऐसा करो कि तुम हुजूर की बेटी को रिश्ता दो। कहने लगे यार तुम्हें पता है मेरे पास तो अपना घर तक नहीं है। हजरत अबू बकर फरमाने लगे मेरा दिल कहता है तेरी शादी हुजूर की बेटी के साथ होगी। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी हिम्मत बड़ी, मैं जाके हुजूर की बारगाह में ऐसे बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? कहने लगे हुजूर वो आपको देखने का दिल करता था तो आ गया। फरमाया ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में बात है ना जरा वो भी बता दे, जो बात दिल में है। कहने लगे हुजूर, कहते मैं डरते डरते मैं कह हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला, अली आपकी गोदों में पला है, सरकार आप ही ने मुझे इल्म दिया है, जो कुछ भी है अली की जिंदगी पे सब आपका ही एहसान है, एक एहसान और कर दें सरकार। फरमाया बोलो अली का अपनी बेटी का रिश्ता सैयदा का मुझे दे दें। कहते हैं हुजूर खामोश हो गए, मैं डर गया कहीं हुजूर मना तो नहीं कर देंगे। कहते हैं सरकार खामोश हो गए और फिर कुछ देर के बाद हुजूर मुस्कुराए। मैंने हुजूर को देखा, मैंने इसकी जी हुजूर सरकार ने फरमाया मैं इंतजार करता था, अभी अभी जिब्राइल आए हैं और उन्होंने कहा अली का रिश्ता अल्लाह को ठीक लगता है फातिमा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कर दें तकबीर, अल्लाह कबूल फरमाए। सैयदा फातिमा, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही अल्लाह, बोलो तो सही यार, कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह को कबूल है, हुजूर को, अली को। अब फिर क्या बात मसला रह गया? हुजूर ने फरमाया नहीं अभी अपनी बेटी फातिमा से पूछूंगा। और हुजूर ऐसे नहीं पूछते थे बेटी के सामने जाके, नहीं, हुजूर का निजाम भी शाइस्ता है, ऐसे पर्दा डालते थे चादर। कहते हैं अगर मेरी बेटी, मैं रिश्ता तुम्हारा फला के साथ कर रहा हूं, बेटियों से पूछते थे, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है और नहीं पसंद है ना तो पर्दा हिला देना। उस जमाने में जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते अक्सर लोग, तो मेरे नबी ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? ये ढोंग करते हैं लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। सबसे पहले बेटी बचाने वाला भी मेरा नबी है और बेटी पढ़ाने वाला भी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, बोलो तो सही। वाह वाह। हुजूर अपनी बेटी के पास गए, जाके बोले फातिमा अली के साथ रिश्ता सैयदा ने मंजूर किया। कहा फातिमा अब तुम्हारा हक मेहर भी बनता है, बताओ मेहर में क्या चाहिए? कहने लगी अब्बा आपने मुझे दुनिया नहीं सिखाई है, तवज्जो चाहता हूँ, दुनिया आपने मुझे आखिरत सिखाई है। अब्बा मैं आपको देख देख के जवान हुई हूँ, अब्बा पूरी पूरी रात आप उम्मत के गम में रोते हैं, अगर मेरा रब मेरा रिश्ता अली के साथ तय कर सकता है तो उससे एक बात और अर्ज कर दें कि फातिमा को अपने महर में कुछ नहीं चाहिए, बस आप उम्मत के गम में परेशान रहते ना अब्बा, तो मुझे अगर मेरे महर में आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मिल जाए तो मैं यही अपने रब से मांगती हूँ। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया फिदा का उम्मी व अबी या फातिमा, ए फातिमा तुझ पे मेरा माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या मांग लिया तुमने? रब की रहमत है। देखो अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जाओ जिब्राइल मेरे महबूब से कहो कि फातिमा से कह दे रब कहता है जो चाहे जिसे चाहे उसे जन्नत में क़यामत के दिन लेके चली जाए। ये उम्मत तो फातिमा ने खरीद ली अपने महर में। सुभान अल्लाह। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं?
غوث العظم نے بہجت الاسرار میں ارشاد فرمایا کہ آج میرا قدم کا یہ حال ہے، جس پہ رکھ دوں وہ بلی ہو جاتا ہے۔ فرماتے کل قیامت کے دن تب ہٹاؤں گا جب ایک ایک قادری کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ تھوڑا سا میں مطلب بتا رہا ہوں، میرے والد صاحب کہتے تھے یہ اتنا بڑا آپ نے جو دعویٰ کیا نا غوث پاک نے، کہنے لگے ایسے ہی نہیں ہو سکتا۔ کون دعویٰ کر سکتا ہے اللہ کے سامنے یہ کہ میں تب تک ہٹاؤں گا نہیں قدم تب تک ایک ایک قادری کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا؟ کہتے اس کا مطلب سمجھو، جب قیامت کے دن سیدہ فاطمہ جنت میں جائیں گی 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، اللہ فرمائے گا فاطمہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا گنہگاروں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤ، تو فاطمہ کہیں گی رب یہ کام میں نہیں میرا بیٹا عبدالقادر دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غوث الورا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برات چلی علی کی، ابو بکر براتی ہیں، عمر براتی ہیں، سبھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لڑکا ہے شیر خدا کا، لڑکی ہے بیٹی نبی کی، لڑکا ہے شیر خدا کا، لڑکی ہے بیٹی نبی کی، وہ ارض و سما کا مالک یہ ملکہ بحر و بر کی، اور زمین رقصہ ہے رقصہ آسماں بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی، سبحان اللہ۔ اور تحفے میں ملے میں کیسے، میں عموماً پڑھتا نہیں مگر آج سادات کی محفل میں تو پڑھ رہا ہوں، بولے سبحان اللہ۔ تحفے میں ملے میں کیسے ان جنت اور کوثر تو، یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا، اور سلامی میں ملی برزی خدا کی، علی کے آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے یہ شعر ٹھیک سے نہیں سنا نا تو پھر آپ کوئی شعر کا مطلب ہی نہیں سمجھیں گے۔ شعر سنیے، بہت بہترین شعر ہے۔ قدرت کی طرف سے ان کو ابھی تحفے اور ملیں گے، قدرت کی طرف سے ان کو ابھی تحفے اور ملیں گے، ابھی ان کے حسین آنگن میں تو اصلی پھول کھلے کھلے، ابھی ان کے حسین آنگن میں تو اصلی پھول کھلیں گے، ہنسی شجرے جنہیں دیں گے سلام، علی کے ساتھ ہے زہرا، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، یہ شادی ہے یہ شادی ہے میرے مولا کی شادی، شادی نکاح ہو گیا نا تو پھر سیدہ ام سلمہ آئیں، کہنے لگی حضور میں نے آپ کی بیٹی کو تیار کر دیا مگر سیدہ بہت رو رہی ہیں۔ حضور گئے، کہنے لگے فاطمہ کیوں رو رہی ہو بیٹی، میں نے علی کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے، کیوں روتی ہو فاطمہ؟ سیدہ کہنے لگی ابا بات یہ مجھے اپنی ماں ختیجہ یاد آ رہی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں جب میری شادی ہو کے، ذرا توجہ کریں، میری بہنوں کے لیے بیان کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں جب میری شادی ہو کے جب میں اپنے گھر گیا نا تو رونے لگا بی بی کو دیکھ کر، یار جس کی بی بی فاطمہ ہو وہ کیسے رو سکتا ہے، جس کی شادی اللہ کی مرضی سے ہوئی ہو، یا کوئی شادی والے دن بھی روتا ہے؟ کہتے ہیں میں رونے لگا تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا فاطمہ کتنی بھی غریب آدمی کی بچی کی شادی ہو نا تو 3-4 جوڑی کپڑے ہو جاتے ہیں، میں آپ کے صبر پر اور آپ کے حوصلے پر مجھے رشک آ رہا ہے، اور حضور کی سادگی پر مجھے رشک آ رہا ہے،
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی جب دلہن بنی ہے تو نبی پاک کی بیٹی کی چادر میں 17 تہمت لگے ہوئے تھے. کتنے ہیں؟ توجہ کریں میری بہنیں سنیں. آج کل کیا فیشن ہو گیا ہے؟ عورتیں بے پردہ گھروں سے نکل رہی ہیں. بے پردگی کو اب فیشن سمجھا جا رہا ہے معاذ اللہ. اور اس طرف کسی کا خیال نہیں ہے. دیوس ہو رہے ہیں لوگ. دیوس ہے وہ آدمی جس کے گھر کی عورت بے پردہ نکلے. پہلے عورتیں اپنے مردوں کے لیے سجتی تھیں اور اعلیٰ نے لکھا ہے کہ سجنا بھی چاہیے کیونکہ میاں بیوی کی محبت کے لیے عورت کو اپنے مرد کے لیے ضرور سجنا چاہیے. جب وہ شام کو آئے تو اس کے لیے اچھے کپڑے پہنے. اب گھر میں پٹیچر کپڑے پہنے گی, بالکل بیکار خراب کپڑے. اور جب کہیں شادی میں جائے گی پارٹی میں تو خوب اچھے سے سجے سبرے گی, خوب اچھے سے میک اپ کرے گی. یہ بتاؤ اپنے آدمی کے لیے سج رہی ہے کسی دوسرے کے لیے سج رہی ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے, مہربانی کرو ذرا. حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ کون؟ خیر النساء. سرکار نے فرمایا بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور, عرض کی یا رسول اللہ جو نماز پڑھے, نماز کی پابندی کرے وہ خیر النساء ہے. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے, بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اور کھڑے ہوئے, سرکار نے فرمایا بولیں آپ. کہنے لگے حضور جو خیر النساء وہ ہے جو اپنے شوہر کا کہنا مانے. فرمایا بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ایک صفت ہے مگر تو آپ میری مراد کو نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی وہیں بیٹھا تھا, میں اپنے گھر چلا گیا. میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ حضور پوچھتے ہیں خیر النساء کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہی تو باب العلم ہیں, آپ بتائیں کون ہے. میں نے کہا نہیں باب العلم تو میں ہوں مگر سیدۃ النساء آپ ہیں, آپ بتائیں. کہتے میری طرف پلٹ کے دیکھا, فرمایا کہ ابا سے عرض کر دینا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں آ گیا, حضور کی محفل لگی تھی, میں نے عرض کی حضور میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ سرکار نے فرمایا بولو علی. میں نے کہا حضور خیر النساء وہ ہے جہاں نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. فرماتے حضور رونے لگے. میں نے کہا آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا نہیں علی میں نہ کہتا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ بات تیری نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. آج میری بہنوں کے پاس کیا کیا چیز موجود ہے, بہترین چیزیں موجود ہیں مگر پردہ نہیں ہے. امیس اسما بنت امیس حضرت ابوبکر کی بی بی یہ کہتی ہیں حضور کی بیٹی کے پاس میں انتقال کے وقت تھی تو وہ رو رہی تھی. توجہ چاہتا ہوں, آخری بات کرنا ہوں سیدہ فاطمہ کے تعلق سے. وہ رو رہی تھی. میں نے کہا حضور کی بیٹی کیا موت سے ڈر رہی ہیں؟ کہا نہیں. کہا پھر کس بات کا ڈر ہے؟ میری بہنیں سن لیں, مرنا مجھے بھی اور انہیں بھی, سب کو مرنا ہے, سب کو مرنا ہے. کہنے لگی مجھے اس بات کی فکر نہیں موت کی. کہا پھر؟ کہا اس بات کی فکر ہے جیتے جی تو پردہ کیا ہے اور تجھے پتہ ہے کیسے پردہ کیا ہے. فرماتی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ جیتے جی تو میں نے پردہ کیا ہے, انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے تو جنازہ نکلتا ہے لوگ کاندھا بدلتے ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہیں ایسا نہ ہو فاطمہ کا جب لوگ کاندھا بدلیں تو اس کی بے پردگی ہو جائے. جب اس کی میت ہلے کہتی اسما میں رو گئی. میں نے کہا فاطمہ آپ بھی عظیم ہو, آپ کے ابا بھی عظیم ہیں اور آپ کی جیسی سوچ کسی عورت کی نہیں ہو سکتی. کہتی میں نے فاطمہ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا تھا 6 مہینے سے, حضور کے بعد کبھی مسکرائی نہیں. فرماتی تھی میں مسکراؤں گی کیسے, مجھ پہ جو غم پڑا ہے نا میرے والد کے وصال کے بعد, اگر وہ پہاڑ پہ پڑ جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. فرماتی اگر دن پہ پڑ جاتے نا وہ غم جو فاطمہ پہ پڑے ہیں اپنے ابا کے وصال کے بعد, تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے. حضور کی قبر کی مٹی اٹھاتی تھی, فرماتی تھی کہ علی دیکھو سونگو میرے باپ کی قبر کی مٹی, جو میرے باپ کی قبر کی مٹی سونگے گا اسے کبھی مشک بھی اچھا نہیں لگے گا. آج نبی پاک کی لاڈلی بیٹی, کون بیٹی؟ حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں 5 دن کے بعد گھر آیا, میں نے سلام کیا, دروازہ کھولا, اندر گئے. کہتے ہیں میں نے کہا بھوک لگی ہے, کہنے لگی اچھا, پانی دیا. میں نے کہا بھوک لگی ہے, پیاس نہیں لگی, کہ اندر چلی گئی. میں نے کہا کھانا لاؤ فاطمہ, کوئی آواز نہیں آئی. پھر میں نے کہا کھانا لاؤ, کوئی آواز. پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے تیسری بار زور سے آواز دی تو اندر سے سسکنے کی آواز آئی. میں اندر گیا نا
تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، چہرہ پیلا ہو رہا ہے اور آنکھوں سے آنسو اس قدر بہ رہے ہیں، سسک سسک کے رو رہی ہیں۔ میں نے پوچھا حضور کی بیٹی کو کس بات کا غم ہے؟ کہ علی کی بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ کہا پھر کیوں رو رہی ہیں؟ کہا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ کہا کس بات کا افسوس؟ کہا میں نے جی بات یہ ہے، میں اس بات کا افسوس ہو رہا ہے کہ میرا شوہر 5 دن کے بعد آیا ہے اور میں اسے کھانا نہیں دے پا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا آپ کو یاد نہیں رہا جب آپ گھر سے گئے تھے 2 دن کا فاقہ تھا، آج 7 دن ہو گئے، گھر میں کچھ پکا نہیں ہے۔ اے علی آج فاطمہ کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اس انداز پہ قربان گیا، میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا؟ کہنے لگے ابا نے کہا تھا کہ فاطمہ اپنے علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مولا علی میں باہر جا کے رونے لگا کہ فاطمہ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کی بیٹی کا چہرہ، امی عائشہ کہتی کسی کی آنکھیں، کسی کے ہونٹ، کسی کا چہرہ بالکل حضور کی طرح تھا، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ فاطمہ تھی۔ فاطمہ اٹھتی تھی ایسا لگتا تھا رب کا رسول اٹھ گیا ہے۔ فاطمہ بولتی تھی آج حضور کی بیٹی کا وصال ہونے والا ہے۔ اسما کہتی میں نے کہا آپ کا جنازہ ہم ڈھک کے لے کے جائیں گے جیسے حبشہ میں جاتا ہے، اس کے پہلے جنازہ ڈھک کے نہیں جاتا تھا۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے مائیں یہ سب کرتی تھی، ذرا غور کریں، توجہ کریں۔ اسما کہتی جب میں نے کہا آپ کا جنازہ ڈھک کے لے جائیں گی تو وہ مسکرانے لگی۔ میں نے کہا فاطمہ آپ مسکرائی کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو 6 مہینے سے مسکراتے نہیں دیکھا۔ 28 سال کی عمر میں نبی کی بیٹی کا وصال ہوا۔ 28 سال کی عمر کوئی عمر ہوتی ہے مگر کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا فاطمہ الزہرا کی طرح حضور سے۔ 28 سال کی عمر میں صرف حضور کے غم میں وصال ہوا ہے، پھر مسکرائی نہیں تھی مگر اب مسکرانے لگی۔ اسما کہتی فاطمہ میں نے 6 مہینے سے مسکراتے نہیں دیکھا، آج کیوں مسکرا رہی ہے؟ کہنے لگی اسما آج میرے آخری جنازے کا آخری پردے کا انتظام ہو گیا ہے، میں اس وجہ سے مسکرا رہی ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں انتقال کے وقت مجھ سے کہنے لگی علی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میں ابا کے پاس جا رہی ہوں، ابا نے کہا تھا جب فاطمہ مجھ سے ملے تو اس حال میں ملنا، علی تم سے راضی ہو۔ مولا علی کہنے لگے چلو میں نے تو تمہیں معاف کر دیا، آپ بھی تو مجھے معاف کر کے جاؤ۔ میرے گھر 7 دن کے فاقے ہوئے، آپ نے میرے گھر میں چکی چلائی۔ آپ کا مقام تو یہ ہے کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھانا چاہیے تھا مگر آپ نے چکی چلائی، آپ نے جو اتنی محنت کی۔ فاطمہ آج میں تم سے کہتا ہوں تم مجھے معاف کر دو۔ کہتے ہیں مولا علی سیدہ کائنات کا وصال ہو گیا، نبی پاک کی بیٹی کا وصال ہو گیا۔ جب وصال کی خبر مدینے میں پہنچی تو سب سے پہلے چیخ مارنے والے کا نام بلال تھا۔ بلال سیدہ کی دروازے پہ آ کے کہنے لگے اے فاطمہ آپ کو میں نے اپنی گود میں کھلایا تھا، آپ کو اتنی کیا جلدی تھی؟ ابھی بلال آپ کو گود میں کھلانے والا اتنی جلدی حضور سے جا کے مل گئی، بلال سے جا جلدی پہنچ گئی۔ پھر حضرت عباس روئے حضور کے چچا، حضرت ابو بکر بولے کیوں روتے ہیں؟ کہ آج آپ کو بھی رونا چاہیے ابو بکر، آج پورے مدینے کو رونا چاہیے کیونکہ وہ ہاتھ دنیا سے اٹھ گئے ہیں جو پوری رات اپنے ابا کی امت کے لیے بھوکی پیاسی دعا کرتی تھی۔ فاطمہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است ورنہ گردے تربتش کردیدہ میں سجدہ پر خاک او پاشیدہ میں۔ کہتا ہے اقبال فاطمہ مجھے اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور محمد کے بنائے ہوئے قانون کا مجھے جو ہے وہ لحاظ ہے، ورنہ اقبال کعبے کا طواف نہیں کرتا، فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا، فاطمہ کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ پہلے مائیں سیدہ فاطمہ کو یاد رکھتی تھی، ان کے بچے بھی نیک ہوتے تھے۔ دلی میں ایک سید فیملی کی ماں برسوں پہلے رو رہی تھی، رات کے وقت میں وہ روتی تھی اور رات کو وہ روتی تھی، اس کا بیٹا ایک دن اٹھ گیا، 8 سال کا بیٹا۔ بیٹے نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، امی کیوں رو رہی ہو؟ بیٹا کے ماں کہنے لگی بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں بیٹے ابھی میرے ہاتھ میں ایک کیڑا چلا تھا، جب کیڑا چلا تھا تو میں نے سوچا کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور جب انتقال تو ہو جائے گا میں قبر میں جاؤں گی، قبر میں جب جاؤں گی تو مجھے دفن کرنے کے بعد اوپر سے مجھے تختے لگائے جائیں گے اور پھر میرے اوپر سے مٹی ڈالی جائے گی، اندھیری قبر کے اندر جب کیڑے آئیں گے ناک میں منہ میں کیڑے چلیں گے، بیٹے میں عورت ذات ہوں میں کیا کروں گی؟ میرے بیٹے مجھے قبر سے خوف آتا ہے، تنہائی سے ڈر لگتا ہے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا کہنے لگا امی آپ تو بڑی ہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں، رو کے بولا میرا کیا ہوگا قبر میں؟ بیٹا جب رویا تو ماں نے کہا بیٹے سجدہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھنے والا ہے۔
بیٹا جب سجدے میں گیا نا تو ماں بھی پھوٹ کے روئی، کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے قبول کرنا تیرا کام ہے۔ میں نے 8 سال کے اپنے بچے کو رات میں جھکا دیا، اب اسے قبول کر لے، نیک تو ہی بنائے گا، توفیق میں نہیں دے سکتی، میرے رب توفیق دینا تیرا کام ہے۔ ماں روز رو کے کہتی تھی مالک میں بیوہ عورت ہوں، میرے اس بیٹے کو، یتیم بچے کو قبول کر لے۔ پوری پوری رات روتی تھی، صدیاں، وقت گزر گیا، بلکہ بوڑھی ہو کے انتقال کر گئی، اس کا بیٹے کا رنگ دلی پہ چڑھا اور اس کے پاس صدیاں بیت گئی، بیٹے کا وصال ہو گیا۔ اس کی بھی ذرا غور کریں، دیکھیں دنیا میں کتنی عورتیں دلی میں آئیں، راجاؤں مہاراجاؤں کی بیبیاں، بادشاہوں کی بیبیاں، مغلوں کی شہزادیاں، مگر ان کی قبروں کے نشان تک نہیں ہے۔ مگر اس عورت کا قبر آج 3 بیگھہ زمین میں مزار بنا ہوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سیدہ، اس کا نام ہے سیدہ، اس کا نام ہے مائی صاحبہ، زلیخا نام ہے، معروف مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے مزار پہ ہر بدھ کو میلے لگتے ہیں، اور اس کا مزار 3 بیگھہ اربوں خربوں کی سمپتی میں بنا ہوا ہے۔ بادشاہوں کی عورتوں کی طرح آج ان کی قبروں کے نشان نہیں ہے، مگر اس کی قبر پہ میلے لگ رہے ہیں۔ برابر میں اس کے بیٹے کا مزار ہے۔ کتنے بادشاہ آئے دلی میں، مر کے مٹی میں مل گئے، مگر ان کے قبروں کے نشان تک نہیں پتا۔ مگر اس کے بیٹے کا قبر پہ آج بھی میلہ لگتا ہے۔ 3 دن پہلے عرس ختم ہوا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اولیاء، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں یار اب سیریس ہو جاؤ۔ نوجوانوں اپنے گناہوں سے کب توبہ کرو گے؟ فلم ڈرامے دیکھتے دیکھتے کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ علماء بیٹھے ہیں، ایک بات آخری کر رہا ہوں، علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، سادات، یہ بتائیں آپ نے سب کچھ دیکھا ہوگا، پہلے لوگ کبھی کوئی بدنگاہی کر لیتے تو توبہ کرتے تھے، یا اللہ میری غلط نظر چلی گئی۔ اب آپ نے کوئی فیس بک دیکھنے کے بعد توبہ کرتے دیکھا ہے کسی کو؟ انسٹاگرام دیکھنے کے بعد توبہ کرتے دیکھا ہے؟ ایسا لگتا ہے گناہ ہی نہیں ہے۔ اب تو نوجوان عیش میں پڑ گیا ہے۔ کتنے نوجوان روز مر رہے ہیں، کبھی دیکھا کرو، توجہ کیا کرو، غور کریں ذرا، توجہ کریں، بڑی مہربانی، بیٹھے آرام سے۔ بابا فرید الدین گنجے شکر تول کے کھانا کھاتے تھے، تول کے، جو پیٹ بھر بھر کے کھانا کھاتے ہیں انہیں اللہ نہیں ملے گا، صاحب بات سن لو، تول کے کھانا کھاتے تھے، ہاں نہیں ملے گا بھائی، ہاں۔ امی عائشہ فرماتی ہیں حضور نے کبھی مسلسل 2 ٹائم کھانا نہیں کھایا، ہاں، فرماتے ہیں ادھر دیکھیں، آخری بات کر رہا ہوں، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ ارے دل لگ رہا ہے، 2 منٹ بیٹھ جاؤ نا بھائی، ٹھیک ہو گیا، جہاں بھی جانا ہے ادھر توجہ کریں، آپ ادھر دیکھیں، آپ ادھر دیکھیں، میری عادت ہے روکنے کی، میں اس وجہ سے روکتا ہوں، کیا پتا آخر میں بخشش ہونے والی ہو، یہ بھائی محروم نہ رہ جائے، اور کوئی نیت نہیں ہے اپنی۔ تقریر تو اس دن جمے گی جس دن میرا انتقال ہوگا، اور فرشتہ کہے گا او عبد القادر کے در کے کتے، تیری زندگی کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ بس وہ فرشتہ آ کے کہہ دے گا نا رب راضی ہے، تو پھر سب ٹھیک ہے۔ ورنہ کیا لوگ پوچھتے تھے اویس قرنی سے کیا نام ہے، کہنے لگے کوئی نام نہیں، اللہ کا بندہ۔ خاموش، توجہ، کیا نام ہے؟ اللہ کا بندہ۔ کیا نام؟ پہلے کوئی نام تو رکھا ہوگا نا اویس قرنی سے۔ آپ سب عاشق کہتے ہو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میرا عاشق ہے اویس قرنی۔ کہا کیا نام ہے؟ کہنے لگے اگر اللہ بخش دے تو میرا نام جنید ہے، ورنہ کیا نام، میرا نام اویس ہے ورنہ کیا نام ہے۔ لوگ پوچھتے تھے کیا حال ہے، کہنے لگے جہنم سے بچ گیا تو حال اچھا ہے، ورنہ کیا حال ہے۔ بابا فرید تول کے کھانا کھاتے، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے پیر سے حضور آپ تول کے کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے کھانا کھاتا ہوں تول کے، کہا اللہ بے حساب دیتا ہے آپ تول کے کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ حساب سے، اللہ تو بے حساب دیتا ہے، میرا عشق حساب مانگتا ہے۔ میں نے حضور کے کھانے کا اندازہ کر لیا ہے، حضور نے زندگی میں کتنا کھانا کھایا، تو میں حضور کا غلام ہوں نا، حضور سے زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہتا، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ ہے فرید الدین گنجے شکر۔ ایسے نہیں کوئی آدمی فرید الدین گنجے شکر بنتا۔ کہتے مجھے میرے پیر نے کہا فلاں پہاڑی پہ، آخری بات کر رہا ہوں، آخری بات، فلاں پہاڑی پہ اللہ کا نیک بندہ ہے، جاؤ اس سے مل کے آؤ۔ پہلے ولی بھی ولی سے ملتے تھے، اب پڑھے لکھے تو نہیں ملتے۔ کہتے میں اوپر گیا، اوپر پہاڑی پہ اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، اندر
پہاڑی کے اندر گیا کہتے ہیں تو دیکھا ایک غار ہے، غار کفا، کہتے ہیں باہر پاؤں کٹا پڑا ہے باہر ایک، اور میں اندر گیا تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے، مجھے دیکھ کے تو ان کا بھی ایک پاؤں نہیں تھا، انہوں نے مجھے سینے لگایا اور بغیر بتائے کہا تیرا نام فرید الدین ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنے لگا جو رب کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چھپا نہیں رہتا، بیٹھ جا آرام سے۔ کہتے پھر انہوں نے مجھے بڑی دعائیں دی، بڑا نیاز حاصل ہوا، بڑی برکتیں ملی، پھر میں جانے لگا تو میں نے کہا حضور ایک سوال تھا اگر آپ کو برا نہ لگے تو؟ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا ایک پاؤں باہر کٹا پڑا ہے ایک آپ کا نہیں، بس یہ سوال ہے۔ تو میری طرف دیکھ کے بولے یار تو نے یہ کیا سوال پوچھ لیا، گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے، میں نہیں کروں گا، یہ ایک راز ہے۔ میں نے کہا حضور نہیں آپ نے بتانا ہے۔ میں نے کہا نہیں بتائیں، وہ کہنے لگا میں نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے؟ کہتے اللہ کا نام آتے ہی وہ آدمی سسک کے رویا، کتنا غلبہ تھا محبت کا اللہ کی۔ اس سے کہنے لگا یار تو نے اللہ کا واسطہ دیا اب تو بتانا ہی پڑے گا۔ تو یہاں بارش بہت ہوتی ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں ایک بار بارش لمبی ہوئی ایک ہفتے تک، میں اس کے اندر ہی تھا پہاڑ کے۔ کہتے جب بارش زیادہ ہوئی نا، کہتے زیادہ بارش کی وجہ سے کہتے مجھے ٹھنڈ لگ گئی، دھوپ نکلی تو میں باہر سیکنے کے لیے آیا، میں اپنے دروازے پر بیٹھا تھا، اس کے اندر باہر نہیں تھا اندر ہی بیٹھا تھا، دھوپ آ رہی تھی۔ کہتے دھوپ میں کچھ ہی دیر بیٹھا تھا، کچھ گھنٹے گزرے تھے کہ سامنے سے ایک لڑکی گزری، نہ جانے کہاں سے امتحان کے طور پہ آئی تھی، آزمائش میں پڑ گیا، میں اسے دیکھا، میں نے دیکھتے ہی رہ گیا۔ کہتے اتنی حسینہ تھی، اس کے لب و رخسار کا میں عاشق ہو گیا۔ میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ مجھے الفسانی فرماتے ہیں زنا کی تعریف یہ ہے، زنا اسے کہتے ہیں کہ آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے اور شرمگاہ اس پہلے بد کو کر جاتی ہے۔ اور زنا کرنے والا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب زانی زنا کرتا ہے نا، اور جب وہ زنا کی حالت میں جاتا ہے، وہ زنا کرنے کے لیے قریب جاتا ہے، تو جب حضور فرماتے ہیں جب وہ زنا کے قریب جاتا ہے نا تو پھر ایمان باہر کو اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور کہتا ہے میرے رب میں اس حالت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس گندی حالت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ خالدین فیہا ابدا کے الفاظ ہیں، زنا جو کرے گا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، زنا کا بدلہ اس کے گھر سے ہوگا۔ ایک حکیم گھر پہ آیا، اس کی بیوی بولی حکیم تھا، کہنے لگی کون سا گناہ کر کے؟ کہا کوئی نہیں۔ کہا گناہ بتا جلدی سے ظالم۔ اس نے کہا مجھے کہا بتا گناہ کون سا کر کے ورنہ دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ کہنے لگا تجھے کیسے پتا؟ کہا بات بتا پہلے۔ کہنے لگا میں نے آج ایک عورت کا ہاتھ پکڑا تھا تو اچھا لگا، میں نے تھوڑی دیر پکڑے رہا، اچھا ہاتھ تھا، پھر مجھے یاد آیا اللہ دیکھ رہا ہے، میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہتے بس یہی پوچھ رہی تھی میں، تیرے گھر جو پانی بھرتا ہے نا 40 سال سے، آج اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، میں سمجھ گئی ضرور میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے، جو اس کی بیوی کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں اس لڑکی کو میں نے دیکھا نا تو میرے دل میں فطور پیدا ہوا، میں نے اپنا پاؤں آگے بڑھایا۔ کہتے پاؤں ابھی ہوا میں معلق تھا کہ ایک دم ہاتف غیب سے آواز آئی، یاری کی باتیں ہمارے ساتھ کرتا ہے اور جاتا کسی اور کے پیچھے، راتوں کو تنہائیوں میں ہمارے ساتھ روتا ہے اور قدم کسی اور کی طرف بڑھاتا ہے۔ کہتے میں کانپ گیا، میں نے کہا میرے رب میں جب سجدہ کرتا تھا تو تجھے دور سمجھتا تھا، مگر تو کتنا قریب ہے کہ میں نے پیر اٹھایا تو نے دیکھ لیا، تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے کہ میرا قدم تجھے غیر کی طرف اٹھتے ہوئے گوارا نہیں ہے۔ میرے رب اب یاری کا تقاضا تو یہ، اب یہ پیر یہاں اندر نہیں آئے گا جو باہر چلا گیا۔ تو میں نے زور سے پتھر مارا، جب پتھر مارا کہتے ہیں میری ہڈی ٹوٹی، میں بے ہوش ہو گیا، پھر ہوش میں آیا، پھر توڑا، پھر ہوش میں آیا، پھر توڑا، تو جب ساری ہڈیاں ٹوٹ گئیں پھر میں نے گوشت کو کاٹا، نسیں پھوٹ کاٹی تو خونی خون ہو گیا۔ میں نے پھر پاؤں اوپر کو اٹھایا اور باہر کو پھینک دیا۔ میں نے کہا میرے یار اب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ میں نے وہ پاؤں پھینک دیا جو تیری مرضی کے خلاف اٹھا تھا۔ ہم کتنی راتوں میں فلمیں دیکھ چکے، کتنے ڈرامے دیکھ چکے، کتنے یوٹیوب پہ جا کے دیکھو کتنی فلمیں، کبھی نہیں کہا مالک معاف کر دے۔ وہ کہنے لگے یار فرید الدین بتا دے اللہ معاف کر دے گا، میں نے اب تو پاؤں کاٹ دیا اپنا، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ بابا فرید کہتے ہیں اللہ آپ کا یہ واقعہ جو سن کے توبہ کرے گا اس سے بھی راضی ہو جائے گا۔ حضور آپ کی بات تو بڑی ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو۔ میرے اور آپ کے جنازے اٹھنے والے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا تھا، میں اس سے کہتا تھا توبہ کر لے، مانتا نہیں تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک دن موٹر سائیکل سے۔ میں اس کے گھر گیا، لوگوں نے کہا نہ دیکھو، دیکھ نہ پاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھوں گا۔ میں نے جب کفن ہٹایا چہرہ تھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہاں تک اس کی کھوپڑی اس ٹرک چڑھا تھا تو وہیں رہ گئی تھی۔
اللہ اکبر. پھر میں نے اس کے جب اسی جسم کو دیکھا تو پورا جسم پہ پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا، تو سلا ہوا تھا یہاں سے لے کے یہاں تک. اللہ اکبر. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پوسٹ مارٹم جو اس کا دیکھ رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب غسال ہاتھ اٹھاتا نا مردے کا تو وہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہا غسال کے ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے؟ جب پوسٹ مارٹم کرنے والا کوہاڑیاں مارتا ہے، جب وہ چیر دیتا ہے مردے کو تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں بھی سفر میں رہتا ہوں، اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں اے اللہ مجھے ایسی موت مت دینا جو میرا پوسٹ مارٹم ہو، میرے مالک نیک موت دے دینا پروردگار اپنے کرم سے. یار سوچو تو کیسے آپ اور میں پڑے ہوں گے ایک دن تختے پہ، کیسے کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یار ذرا غور تو کریں. ایک دن میں صابن ایک نہا رہا تھا تو صابن آنکھ میں لگ گیا، میں نے صابن تو ہٹا دیا، پھر سوچا یا اللہ آج تو اپنے آپ صابن لگایا تھا، ایک دن وہ آنے والا دوسرے صابن لگائیں گے، کیا پتا پورا ہٹائیں یا نہ ہٹائیں. کیسے کیسے میں نے مردوں کو میاں غسل دیا ہے، اپنے ہاتھ نہیں لگاتے، ڈر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو دولت کے متمنی ہیں وہی امام تمہاری جو ہے وہ جسم کو دھوتا ہے. کون سا دن ہوگا، میں کیسے پڑا ہوں گا، وہ قریب وقت آنے والا ہے. لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو، اس سے کہو مالک ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا، مگر دنیا میں آ کے دنیا میں لگ گئے، پروردگار ہمیں معاف کر دے. ہم نے تیری عبادت کے بغیر، تیری اطاعت کے بغیر جو زندگی گزاری ہے اس پر توبہ کرتے ہیں. مالک ہمیں معاف کر دے، ہم پر مہربانی کر دے، تو بڑی کریم ہے، مہر کرنے والا ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا. اتنی حسینہ تھی، شہنشاہ حسینہ. خیر اس نے معاذ اللہ برا کام شروع کر دیا، پیسوں کے اوپر وہ مردوں کی خواہشات کو پورا کرنے لگی. اتنی مالدار ہو گئی، محل نما گھر بنا لیا، سامنے تخت پہ بیٹھتی تھی سچ کے، دن میں گراہک طے کرتی تھی، گاہک اپنے کسٹمر رات کو ان کے جو ہے وہ ان سے ملاقات کرتی تھی. ایک دن ادھر سے گزر کے ایک نیک بندہ جا رہا تھا اللہ کا، اس نے اسے دیکھا، اس نے نظر تو ہٹائی مگر اس کی نظر جو پہلی پڑی تھی نا وہ اس کا اثر اس کے دل پہ رہا. 1 مہینے تک اتنی خوبصورتی توبہ کرتا رہا، اے اللہ مجھے اس عورت سے بچا لے، مگر دل سے نکلی نہیں اس کی بات. 1 مہینے کے بعد سارا کچھ بیچ کے اسی عورت کے پاس چلا گیا. اتنی حسینہ تھی، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. سارا کچھ بیچ کے لایا ہوں، لو یہ رکھ لو اور میری خواہش پوری کر دو. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. اس نے چارپائی پہ قریب بٹھایا، رات کا وقت تھا. جب قریب بٹھالا یہ چارپائی کے قریب ہوا، ایک دم اسے خیال آیا آج تو اس عورت کے قریب ہے تب بھی تجھے رب دیکھ رہا ہے، اور جب تو سجدے کرتا ہے تب بھی تجھے رب دیکھتا ہے. تجھے شرم نہیں آ رہی؟ یہ کانپ گیا، بولا میرے رب مجھے معاف کر دے. اٹھ کے جانے لگا. اس عورت نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہ میری طبیعت خراب ہے. جا سن میری بات سن پہلے، یہاں کسی کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، یہاں تو بڑے بڑوں کی طبیعتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، میں سب کی طبیعت ٹھیک کرتی ہوں. تو بتا تجھے کیا ایسی بات ہے؟ کہ لگا نہیں میری طبیعت خراب ہے. کہ نہیں صحیح بتا. کہ لگا صحیح سننا چاہتی؟ کہاں؟ کہ بس اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ جب سجدے کرتا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، تیرے پاس بیٹھا ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، جب آپ جمعے کے دن نماز پڑھتے ہو نا تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور جب آپ گندی جگہ جاتے ہو تب بھی اللہ علام الغیوب ہے، سمیع بصیر ہے، علیم خبیر ہے. کہ لگا عورت مجھے بس اللہ سے خوف آ رہا ہے، میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. یہ کہہ کے وہ روتا ہوا باہر کو نکلا. عورت کے دل پہ ایسا اثر ہوا، پوری رات روئی. میرے مالک ایک دن آیا تھا کتنا نیک تھا اور میں کیسی بدکار، پوری زندگی بدکاری میں گزر گئی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا. موسیٰ کے پاس گئی. موسیٰ تقریر کر رہے تھے، جا کے بولی موسیٰ سے، ایک آدمی سے کہا موسیٰ سے کہنا میں آئی ہوں میرا نام لے کے. اس نے ایسی بے وقوف نے جا کے بھرے مجمع میں کہہ دیا موسیٰ فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. موسیٰ نے کہا بھگاؤ اسے وہاں سے. اس نے یہ سن لیا، روتی بھی گھر پہنچی، دروازہ بند کیا، سجدے میں جا کے بولی مولا تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا، اگر تو مجھے ٹھکرا دے گا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تیرے علاوہ کون سی جگہ ہے؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ کہنے لگی میرے مالک پوری دنیا میں میرے جیسی گنہگار کوئی نہیں ہے، تو تیرے جیسا رحیم اور کریم بھی تو کوئی نہیں ہے. میرے رب مجھے معاف کر دے، دیکھ میں ہمیشہ کی گنہگار عورت ہوں، مجھ پہ رحم کر دے. تیری رحمت پہ کوئی اثر پڑے تو مت معاف کر، اور اگر کوئی اثر نہ پڑے تو
معاف کر دے، اے میرے رب مجھ پاپن کو معاف کر دے۔ ابھی یہ بات کہہ رہی تھی، دروازہ دھک دھک دروازہ بجنا شروع ہوا، اس کا دل دھڑا، کہنے لگی مولا پھر دیکھ کوئی آ گیا مجھے گندا کر دے گا، مگر میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ پھر روئی، مالک معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے رب اتنا روئی کہ آنسوؤں سے اس کا پوری زمین بھیگنے لگی، سجدے میں جا کے رونے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دروازہ اور زور سے کھٹکھٹایا، پھر اس نے دروازہ نہیں کھولا، اس نے اور زور سے کھٹکھٹایا۔ ایک دم اس نے کہا کہ دیکھو تو کون ہے۔ اب اس نے جب دروازہ کھلا، سامنے موسیٰ کھڑے تھے۔ کہنے لگی آپ کیوں آ گئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا۔ موسیٰ بولے میں نے بھگا ضرور دیا تھا، مگر رب نے جبرائیل کو بھیج کے کہا جا موسیٰ سے کہنا وہ میری بندی جو رو رہی ہے نا، اس سے کہنا کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ رو کے بولی میرا رب اتنا کریم ہے۔ موسیٰ کہاں، ہمیشہ کی گنہگار عورت کو ایک دن رونے میں معاف کر دیا، کہاں اتنا ہی کریم ہے وہ، پوری زندگی کے گناہ کو دو آنسوؤں سے دھو دیتا ہے، اتنا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ اکبر۔ بولی موسیٰ میں یہاں سے جا رہی ہوں، یہاں میری بدنامی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی، میں اسی آدمی کی تلاش میں جا رہی ہوں جس کے قدموں سے مجھے توبہ کی توفیق ملی ہے۔ اور 2 مہینے تک ڈھونڈا تو وہ آدمی کا گھر ملا، وہ اندر عبادت کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہاں اندر ہے؟ یہ باہر کھڑی ہوئی۔ اور 2-3 گھنٹے کے باہر آیا، اسے دیکھا، دیکھتے ہی بولا مولا ایک بار دیکھا تھا تب تو سب میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، یا اللہ اب میرا کیا ہوگا؟ یہ دیکھ کر کے چیخ مار کے پیچھے کو گرا اور خوف خدا سے اس کا انتقال ہو گیا۔ وہ تو وہاں مر گیا، اس کا جو ہے وہ دفن ہوا۔ اس کے بعد اس نے پوری کہانی اس کے گھر والوں کو بتائی۔ گھر والوں نے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کر دی۔ علماء لگتے ہیں اس کے 7 لڑکے ہوئے، اللہ نے 7 بنی اسرائیل کے اولیاء کرام بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کریم۔ اس عرس میں، اس اولیاء کرام کی اس محفل میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں بتائیں امام حسین کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں، جلد دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ نیچے کر لیں، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، ہاتھ نیچے کر لیں۔ جو گردن کٹا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے نا، آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے؟ 1 منٹ سن لو، اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، صرف داڑھی رکھانے والے، جس کی پوری داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو۔ آپ کھڑے رہو، آپ کھڑے رہو، سمجھ لو بات کو پہلے، سمجھ کے کھڑے ہوئے۔ پوری داڑھی رکھاؤ گے تو کھڑے ہو جاؤ، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا۔ ایک ادھر کھڑے ہو گئے، جو آج سے پوری داڑھی رکھا ہے اس ولی کے مزار پہ توبہ کرے، اللہ قبول کرنے والا۔ 1 2 3 4 5 کوئی ہے؟ کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ چھٹا ہے کوئی غریب نواز کا چاہنے والا جو آج سے نہیں، وہ ان کے داڑھی تو جو ہے؟ کوئی اور ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں جو کھڑا ہو جائے، سرکار کا غلام، اور آج سے سنت رسول رکھا ہے؟ آج سے وہ کہیں میں انگریزوں سے رشتہ توڑتا ہوں اور حضور سے رشتہ جوڑتا ہوں، یہودیوں کی سنت نہیں، آج حضور کی سنت اپناؤں گا۔ ہے کوئی چھٹا عاشق رسول جس کی چھوٹی ہو پوری کر لے؟ کھڑا ہو جائے، ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، فیضان غوث العظم۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، کھڑے رہو۔ اب آپ کا دیکھنا بھی ثواب ہے تو بھائی، اب آپ داڑھی والے ہو گئے۔ 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے نا؟ کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ آپ مدرسے میں تو نہیں پڑھتے؟ ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں۔ 8واں کوئی ہے جو چھوٹی داڑھی کو پوری کر لے سنت کے مطابق، یا پوری رکھا لے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، اور حضور بھی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، اور آج یہ اولیاء کرام بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری عقیدہ ہے کہ مولا علی بھی دیکھ رہے ہیں، اور غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول رکھا ہے اس محفل میں کھڑے ہو کے اور کہتے ہیں میں مولا علی کا دیوانہ، میں آج سے چہرہ بھی علی کی طرح بناؤں گا؟ بتائیں کوئی اور عاشق رسول ہے اس محفل میں جو 100 شہیدوں کے ثواب کے لیے کھڑا ہو؟ ماشاءاللہ۔ میری بخشش کے لیے 7 ہی کافی ہیں جو میرے ساتھ ہو گئے ہیں، مگر میں چاہتا تھا کہ 10 ہو جائیں، امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی۔ 3 اور کھڑے ہو جائیں۔ کوئی 3 عاشق رسول کون ہیں جو امام حسین کی اس گنتی کو پوری کریں اور امام حسین ان پر نظر کرم کریں گے؟ کوئی اور عاشق رسول ہو؟ بڑی مہربانی آپ کی، کوئی ہو تو کھڑا ہو جائے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا آپ لوگوں؟ بھائی دل لگ رہا ہے بات میں؟ نہیں، میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ 7 لوگ داڑھی رکھائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر اٹھا لیں، داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر اٹھا لیں۔
داڑھی رکھے، ماشاءاللہ سمجھدار. کہو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ انشاءاللہ مڑے گی انشاءاللہ، ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، کہیے آمین. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے میرے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بیٹی سیدہ کائنات کی پردے کی نسبت سے آج کے بعد اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ پردے کے لیے کہیں گے اپنی بہنوں؟ آپ پہ فرض ہے کہنا، کہیں گے نہیں کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ. ہے کتنے لوگ آج سے نماز کی پابندی شروع کریں گے؟ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھائیں اوپر. اے اللہ اس اولیاء اکرام کی اس محفل میں، سادات کی محفل میں انہوں نے ہاتھ اٹھائے، ان کے ہاتھوں قبول فرما لے پروردگار، انہیں نمازی بنا دے. نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہیں گے. کہو انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، یہ آستانہ مبارک سلامت رہے، یہ سادات سلامت رہیں، یہ محفل سلامت رہے. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. سیدہ خدیجہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، کہیے آمین. اس محفل کو قبول فرمائے اور اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں پر اللہ فضل فرمائے. یہ جتنی بہنیں ہماری، اللہ ہماری بیٹیوں پر بہنوں پر فضل فرمائے. آئیے توبہ کر لیتے ہیں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت پائندہ باد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. سید ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.